السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مائی ڈیئر برادرز اینڈ سسٹرز, اس وقت ونڈز آف چینج ٹور 2025 رواں دواں ہے. الحمدللہ اٹس گوئنگ فینٹاسٹک. ہمارا جو پیغام ہے لوگوں کے لیے وہ یہی ہے کہ چینج یور سیلف, چینج دا ورلڈ. اور آج اسی ٹاپک کے اوپر ہم لوگوں نے 3 بہت ہی ریمارکیبل گیسٹ کو بلایا ہوا ہے ٹو ٹاک اباؤٹ دس اینڈ مینی ادر تھنگس. کیوں دین الله أكبر صيحتي كالهول زلزلت الرعود. الله أكبر صيحتي كالهول زلزلت الرعود. وهويتي أنا مسلم والعنو مجدان الوحيد. أطار في سبيل الله, أطار جهد في سبيل الله. بسم اللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. My dear brothers and sisters, and welcome to another episode of MWA. That's Maulvi with an attitude with me Raja Ziaul Haq. اور آج آپ لوگ ضرور یہ سوچ رہے ہوں گے کہ میں کہاں بیٹھا ہوا ہوں. I'll just answer that question in just a second. میں اس وقت لاہور کے خوبصورت شہر میں ہوں, ایک بڑے خوبصورت بندے کے ساتھ جو لاہور کے ریجنل ڈائریکٹر بھی ہیں, کلرڈ ان کی آنکھیں بھی ہیں ماشاءاللہ, بڑے اکیڈیمکلی کوالیفائڈ بندے بھی ہیں, ہیومن رائٹس کے اوپر بھی بڑی گرپ رکھتے ہیں ماشاءاللہ. اور اس آفس میں جہاں میں بیٹھا ہوا ہوں اس کا روئے رواں ہے. I am talking about none other than the person on my right hand side, brother Ahmed Khan. Ahmed Khan bhai, welcome to the podcast. جزاک اللہ خیر. کیسا لگ رہا ہے آپ کو آپ کے اپنے آفس میں MWA کی آسمنس پھیلی ہوئی ہے؟ How do you feel? الحمدللہ بہت اچھا لگ رہا ہے, اور مجھے لگتا ہے میں پہلی یا دوسری دفعہ ریکارڈنگ کر رہا ہوں ادھر, تو اور لگتا ہوگا کہ آپ کے لیے یقیناً بہت آنر کی بات ہوگی, goes without saying. اس کے ساتھ ہی میرے ساتھ موجود ہیں شیخ مغیرہ لقمان ماشاءاللہ. یہ ہمارے ساتھ ونڈز آف چینج ٹور میں تھرو آؤٹ ابھی پنجاب کا پورا ٹور کر کے آئے ہیں, مختلف شہروں میں گئے, اور رائٹ ڈاؤن ٹو رحیم یار خان سے یہ ہو کے آئے ہیں. مغیرہ بھائی ویلکم ٹو دی پوڈ کاسٹ. اور یہ بتائیں کیسا رہا آپ کا, بڑا ایگزاسٹیو قسم کا ٹرپ تھا آپ کا؟ جی الحمدللہ اللہ کا شکر ہے. 4 to 5 talks every day. So الحمدللہ صحیح آپ کی 4 talks تھی ہیں الحمدللہ. اور ساتھ میگا ایونٹس بھی آپ لوگوں نے کیے. جی الحمدللہ. چلیں اس کے بارے میں آپ سے پوچھتے ہیں. اور میرے ساتھ جی موجود ہیں ایک اور بڑی پیاری اور خوبصورت شخصیت ہیں, ارسلان بھائی فرام نصیحہ انسٹیٹیوٹ. ہی از آلویز راکنگ دیز امیزنگ تھوبس. ارسلان بھائی ویلکم ٹو دی پوڈ کاسٹ. السلام علیکم, جزاک اللہ خیر. ارسلان بھائی سب سے پہلی بات یہ جو زپر والے تھوبس ہیں یہ پاکستان میں انٹروڈیوس کرانے میں آپ کا بہت بڑا ہاتھ ہے, تو اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں کہ مطلب یہ شوق اور ذوق کیسے پیدا ہوا آپ کا؟ یہ آئی تھنک مولویوں کی زندگی میں اور کچھ نہیں بچتا تو جو ہے نا ایک جبے اور تھوپ ہی رہ جاتے ہیں. صحیح بات. اور میں نے دیکھا کہ ماشاءاللہ یہاں پہ بھی ایک ٹرینڈ بھی بن رہا ہے اس طرح کے, جو ہے نا کول سے تھوب آ رہے ہیں, بڑے کچھ اڈیڈاس ٹائپ کے بھی آ رہے ہیں, کچھ نائکی اسٹائل کے. ہم لوگوں نے اپنے برانڈس بنا دیے ہیں. اس کا بوائکاٹ کیمپین کا یہ فائدہ ہوا ہے کہ ہمارا اپنا جو وہ کہتے ہیں نا حلال اسٹریٹ ویئر وہ پیدا ہونا شروع ہو گیا, وچ از فینٹاسٹک. اچھا میں انشاءاللہ آج کا جو ٹاپک ہے میں نے اس کا ایک بیس تو ڈال دی تھی کہ ہم لوگ چینج یور سیلف چینج دی ورلڈ, ہمارے پورے ونڈز آف چینج ٹور کی تھیم یہ ہے, اور اس میں بہت ساری چیزیں ہیں. سو لیٹ می جسٹ پریزنٹ لائک اے گلوبل سچویشن فرسٹ کہ ہو کیا رہا ہے دنیا میں, اینڈ دین میں احمد بھائی آپ سے اسٹارٹ کروں گا کہ اتنے سارے پرابلمز ہیں, تو جب ہم چینج کی بات کرتے ہیں تو واٹ ایگزیکٹلی ڈو وی مین بائی چینج. سو واٹ آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ از کہ اگر آپ لوکل لیول پہ دیکھیں تو ہم کہتے ہیں جی ہمارے ڈپارٹمنٹس میں کرپشن ہے, لوگوں کا ایک اسپریچول مورل ڈکلائن ہے. ہر بندہ جو جدھر جاتا ہے, کوئی پولیس میں جاتا ہے وہ کہتا ہے یار ادھر بھی بڑے مسئلے ہیں, کوئی کچہری جاتا ہے وہ کہتا ہے لا نہیں ہے. میں ابھی جب ٹریول کر رہا تھا پنجاب میں, آئی واز گیٹنگ ٹو ہیئر دس اے لاٹ. مطلب میں جدھر بھی جاتا ہوں تو ایون لائرز ور سیئنگ ٹو می کہ کوئی قانون نہیں ہے جی, کوئی قانون نہیں ہے, بس بیڑا غرق ہے جی, سب باٹ اینڈ پیڈ فار ہیں, کوئی نہیں, کوئی جسٹس نہیں. تو وہ ایک ڈپریشن بڑی کریٹ کرتا ہے. اچھا پھر آپ جا کے جب دیکھتے ہیں بازاروں کی صورتحال کیا ہے, تو لوگ کہتے ہیں جی ادھر ناپ تول میں کمی ہے, کوئی بندہ صحیح بات ہی نہیں کرتا, وہ جو ہمیں کہا گیا تھا وقولوا قولا سدیدا وہ چیز ہی غائب ہے. پھر آپ دیکھتے ہیں کہ فحاشی اور یعنی آل آف دیز تھنگز, جو پرومسکیوٹی پھیلتی جا رہی ہے. لازوال عشق کے بارے میں ہم نے کچھ عرصہ پہلے پوڈ کاسٹ کیا, اگین اس پہ بھی پٹیشن گیا ہوا ہے کورٹ میں کہ یہ اس کو بین کیا جائے. سو آل آف دیز تھنگز آر ہیپننگ. تو یہ تو ابھی پھر لا اینڈ آرڈر سچویشن ہمارے اپنے ملک کے اندر, ایک طرف وہ TLP کا پروٹیسٹ ہوا, ادھر کشمیر میں رائٹس ہو رہے تھے, ادھر افغان بارڈر کے اوپر مسئلے چھڑے ہوئے تھے. سو ہمیں مطلب لگتا ہے کہ اٹس آل ہیپننگ رائٹ ناؤ. اینڈ اس وقت میں آپ کو نا نوجوان کی پلس بتاؤں, نوجوان از سپر کنفیوزڈ. اچھا پھر فائنینشلی آپ دیکھتے ہیں کہ جی ملک کس طرح جا رہا ہے, ہر بندہ کہتا ہے میں نے بھاگنا ہے یہاں سے, آئی وانٹ ٹو لیو دا کنٹری. اس میں کچھ نہیں رکھا. تو ایک اور ڈوم اینڈ گلوم سینیریو ہے. اینڈ اف دس وازنٹ انف, اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ مطلب شاید کم مسئلے تھے, تو ادھر جب آپ اکراس دا پونڈ آپ دیکھتے ہو امریکہ میں کیا ہو رہا ہے, تو وہاں پہ جب آپ دیکھ رہے ہو کہ جو اسرائیلی لابی کا انفلوئنس ہے آن امریکن پولیٹیشینز, اور لٹرلی اے سپر پاور آف دا ورلڈ بینگ لٹرلی مینیپولیٹڈ بائی
Israeli funding and all the rest of it. اور ناٹ جسٹ ناؤ, ابھی نا ریئلائزیشن ہو رہی ہے لوگوں کو, پتا تو کافی پہلے سے کچھ لوگوں کو تھا, بٹ ابھی یہ مین اسٹریم ہو رہا ہے. لائک فار ایگزامپل ناؤ پیپل آر آسکنگ کوسچنز اباؤٹ JFK assassination, پیپل آر آسکنگ اباؤٹ USS لبرٹی میں جو کچھ ہوا, جو کہ فیکچوئل بات ہے. پھر 9/11 پہ اب دوبارہ سے ری انویسٹیگیشنز کی بات ہو رہی ہے. ٹکر کارلسن ہیز بین ٹاکنگ اباؤٹ اٹ ویری اگریسولی, اور دیگر پوڈ کاسٹرز بھی. اینڈ پھر یہ جو بھی ریسنٹ چارلی کرک والا واقعہ ہوا, اس کے اوپر بھی اسرائیلی لابیز کی طرف فنگرز پوائنٹ کر رہی ہیں اور بڑے بولڈ کلیمز آ رہے ہیں. سو لگ یہ رہا ہے کہ ایک سوورن نیشن جو ہے اس کو بھی ایک یعنی چھوٹی سی اینٹی کنٹرول کر رہی ہے, اینڈ وچ فرینکلی بیسکلی مینس کہ گلوبل جو آپ کی فارن پالیسی ہے وہ بیسکلی ایک چھوٹی سا ملک بنا رہا ہے, کہ اگر امریکہ کو بھی یہ لوگ ویک کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ پھر یہ ہے. سو اب اس پورے پری ٹیکس میں ایک سادہ بندہ میری طرح کہتا ہے احمد بھائی چینج آنا چاہیے, تبدیلی آنی چاہیے, سم تھنگ ہیز ٹو چینج, سم تھنگ ہیز ٹو. تو اس کا جو پروسیس ہے, اس کا جو پلان آف ایکشن ہے, مطلب میں کہاں سے سرا پکڑوں, اتنی ساری چیزیں ہیں, ویئر ڈو وی بگن. سبحان اللہ ضیاء بھائی, آپ نے اتنا کچھ کھول دیا. اینڈ اٹس یہ ساری جو باتیں آپ نے کی ہیں دے آر آل آؤٹ دیئر, اینڈ کافی زیادہ اوور ویلمنگ ہے یہ سب چیزیں سننا. میں صرف 2 چیزوں کے بارے میں بات کروں گا. ایک چینج ایک مائکرو لیول کے اوپر انسان کا اپنا چینج ہونا, لیکن میکرو لیول کے اوپر اس کے پیچھے سوچ کیا ہونی چاہیے. اینڈ پھر میں I'll try to connect it with what has been happening in this world right now. اور آپ نے بہت زیادہ چیزوں کا بیان کیا, تو میں سمرائز کرنے کی کوشش کروں گا ہمارے پرسپیکٹیو سے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. دیکھیں چینج جو ہے نا, ہر کوئی چینج کرنا چاہتا ہے. ایوری ون وانٹس ٹو چینج. اٹ از ناٹ نیسسریلی این اسلامک کال کہ آپ چینج کریں اپنے آپ کو. آپ دیکھیں گے آج کل بہت زیادہ ایک ٹرینڈ ہے ٹورڈز چینجنگ اور بیٹرنگ یور سلیپ ہیبٹس, ایٹنگ ہیبٹس, یہ والی سپلیمنٹس لینی ہے آپ نے, ادھر جم جانا ہے آپ نے, یہ سوئمنگ کرنی ہے آپ نے, آل آف دیز تھنگس. اسپیشلی جو لوگ اپنے 30s میں ہیں اور 40s انٹر کر رہے ہیں, ایون 20s میں جو ہیں, وہ دے وانٹ ٹو چینج دیئر ہیبٹس, چینج دیئر لائف اسٹائل, تاکہ وہ زیادہ پروڈکٹیو وغیرہ اس قسم کا نا. سیلف ہیلپ والا پورا جانرا جو ہے وہ بھی آپ کو چینج اور اس کے بارے میں درس دیتا ہے. آئی تھنک بہت ضروری ہے جب ہم بات کریں نا کہ ہم چینج کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ چینج یور سیلف اینڈ چینج یور سچویشن اینڈ چینج ایوری تھنگ اراؤنڈ یو, تو ہم کس چیز کو امپورٹنس دے رہے ہیں. اٹس ناٹ کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو چینج کرو, آپ صبح جلدی اٹھنا شروع کر دو, آپ کھانا اچھا کھایا کرو, ڈائٹ اچھی رکھا کرو, وہ تو سب that's a universal. You're already preaching to people who already believe in that. لیکن دی اسینشیل پارٹ از, یعنی اگر آپ میں سے پوچھیں کہ چینج کیا کرنا چاہیے, چینج صرف یہ کرنا چاہیے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک تعلق جوڑنا چاہیے. اللہ تعالیٰ اور آپ کا جو تعلق ہے نا اس کو چینج کریں, اور چینج سے مراد یہ اس کو بہتر کریں. یعنی ہم سب کو اپنے چینج کے اندر مرکز جو ہے اللہ تعالیٰ کو بنانا ہے, مرکزیت حیثیت جو ہے اللہ تعالیٰ کی ہونی چاہیے. یعنی اللہ شوڈ بی central to everything and anything you do. Why do you want to change? You have to connect it with God. God always has to be the anchor of everything. یعنی اللہ جب اینکر ہوتا ہے نا تو things make sense. یعنی اللہ is the one who gives meaning to the world. Allah is the one who gives meaning to your life. آپ چینج کرنا چاہیں بہتری کے لیے, لیکن اس میں اللہ از ناٹ ان دی ایکویشن, تو وہ چینج میں سمجھتا ہوں کہ انکمپلیٹ ہے, ناقص ہے بہت, یعنی بہت کمزور ہے وہ چینج. یعنی آپ نے اپنی روٹین چینج کر دی, آپ کو اس کو فائدہ ہوگا, یعنی آپ کے اسٹریس لیولس کم ہو جائیں گے اگر آپ چھوٹی سی ایکسرسائز کرنا شروع کر دو گے, اگر آپ ایٹنگ ہیبٹس ٹھیک کر لو گے اپنی, یہ ساری چیزیں چینج کر لیں. لیکن یہ آئی ووڈ سے کہ یہ سگنیفیکنٹ نہیں ہے یہ چینجز, اور یہ میننگ فل نہیں ہے. سگنیفیکنٹ اس لیے نہیں ہے بیکاز یہ چینجز جو ہیں یہ ایکسٹینڈ نہیں کرتے ٹو آؤٹ سائڈ آف دس ورلڈ. یعنی آپ نے اپنی زندگی میں چینج وغیرہ کر لیا, کیا فائدہ ہوا اس کا, آپ نے بھی تو مٹی میں مٹی ہی ہو جانا ہے. اینڈ ان کا امپیکٹ جو ہے انکمپلیٹ ہے, یعنی میننگ نہیں رکھتا یہ چینج. وائی شوڈ آئی بیکم ہیلدیئر, وائی شوڈ آئی چینج مائی لائف اسٹائل, وائی شوڈ آئی چینج دا ورلڈ ان دا سینس وائی شوڈ آئی میک اٹ اے بیٹر پلیس. کیا فائدہ کیا ہوگا مجھے اس میں ٹرانزیکشنل چیز کیا ہے, اینڈ وہ اللہ دیتا ہے میننگ ہر چیز کو. تو میں چاہوں گا کہ ہم نا اس چیز کے اوپر ضرور فوکس کریں کہ جب ہم چینج کی بات کر رہے ہوں تو وہ ایک سپرفیشل لیول کے اوپر نہیں ہے, وہ چینج ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ کا تعلق جو ہے اس کو چینج کرنا, اس کو بہتر کرنا. اب اسی پیراڈائم کے اندر جب ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا, خاص طور پہ جو ہم نے پچھلے 2 سال میں دیکھا ہے, سب سے جو بھی آپ نے چیزیں مینشن کی ہیں, آئی بلیو سب سے سگنیفیکنٹ ایونٹ جو ہے
انفارچونیٹلی وہ یہ جینوسائڈ رہا ہے. اینڈ جو آپ نے فار ایگزامپل اے پیک کی بات کی اور جی ایف کے فائلز دوبارہ کھل رہی ہیں اور ایپسٹین کے بارے میں چارلی کرک وغیرہ, اٹ از آل کنیکٹڈ ٹو October 7. اٹ از آل کنیکٹڈ بیکاز what October 7 has done has lifted the veil. ٹھیک ہے, یہ چیزیں ہو رہی تھیں لیکن اب لوگوں نے سوال کرنا شروع کیا. اور آن دی ادر سائڈ ایز ویل جنہوں نے October 7 کو پرپیٹریٹ کیا ہے وہ بھی اب جاہریت کے ساتھ ان کو بھی اب ایسا لگتا ہے پرواہ نہیں ہے کہ بس ٹھیک ہے پتہ لگ جائے تو کیا ہے. سو جب آپ اور میں ہم سب اس کو جب آبزرو کر رہے ہیں, آئی بلیو دیر نیڈس ٹو بی اے چینج ود ان آر سیلوز. یعنی وین یو سی سم تھنگ, when you experience such a thing at such an intimate level کہ آپ نے ایک جینوسائڈ کو وٹنس کیا, ہم سب نے ان بچوں کی باڈیز کو دیکھا ہے, ہم سب نے لوگوں کو چارکول میں بدلتے ہوئے دیکھا ہے, یعنی اس کا ایک امپیکٹ ہونا چاہیے ہمارے اندر. ہم انسان ہیں, انسان جو ہے نا وہ ایمپتھائز کرتا ہے اور انسانوں کے ساتھ, انسان کے اندر انسانیت ہوتی ہے. تو میں نے ہم سب نے اگر یہ جینوسائڈ ایکسپیرینس کیا ہے اور ہم نے کیا ہے, تو you before this genocide and you after this genocide there has to be a change. There has to be a change in your person. Yani you can't be the same person after having viewed all of this. پھر یعنی your humanity needs to be in question. And میرے نزدیک جو مسلمان امت کو جس چیز کے بارے میں چینج کرنا چاہیے, ان کو اپنے آپ کو انفارم کرنا چاہیے اباؤٹ دیز سچویشنز. ایک تو میں نے پہلے والی چینج کی جو بات کر دی اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق, وہ سب سے اہم چیز ہے. دوسری چیز, اینڈ یو نو آپ نے اتنی زیادہ چیزیں کھولی ہیں تو میں آئی ایم ٹرائنگ ٹو جسٹ فوکس آن 2 points. نمبر 1 یور ریلیشن شپ ود گاڈ. نمبر 2 being aware of the situation and have knowledge of what is happening around the world with Muslims. مجھے جو تکلیف دیتی ہے نا, جو چیز, اور ہم سب کو جو تکلیف ہوتی ہے وہ ایسا ہے کہ مسلمانوں کی زندگیاں جو ہے نا وہ سستی ہیں. اچھا, دشمن کی نظر میں اگر وہ سستی ہیں, if our blood is cheap in the eyes of the enemy, تو میں کہتا ہوں enemy تو یہی دیکھے گا, اسی طرح سوچے گا. لیکن our blood is cheap within our own eyes as well, in our own eyes as well. And that is the tragedy کہ ہم لوگ ویلیو نہیں کرتے اپنے سیکریفائسز کو, اپنا جو ہمارے جو لوگ مرے ہیں, جن کی جو شہید ہوئے ہیں, ہم ان کو بھول جاتے ہیں. اور کیونکہ ہم بھولتے ہیں, کیونکہ ہم تاریخ بھولتے ہیں, تو وہ بار بار ریپیٹ ہوتی ہے, بار بار ریپیٹ ہوتی ہے. یہودیوں کے ہاں یو کین گیو دیم کریڈٹ فار suffering through a tragedy, and they have not let you and I forget the number of people that were killed in that tragedy. Even though وہ نمبر بھی جو ہے ڈسپیوٹڈ ہے, highly disputed ہے, لیکن انہوں نے اپنے آپ کو نہیں بھلانے دیا, لیکن آپ کو اور مجھے بھی بھلانے دیا. آپ کے میرے منہ کے اوپر وہ نمبر ہے کہ یہ کتنے مرے تھے. لیکن کیا ہمیں پتہ ہے کہ پوسٹ 9/11 almost 7 countries were bombed اور ختم کر دی گئیں. لیبیا, سیریا, افغانستان, عراق, یمن, صومالیہ, پاکستان. یو نو کہ ہمیں کیا پتہ ہے, ڈو وی نو دا نمبرز آف دا پیپل ہو ور سلاٹرڈ اور کلڈ؟ ہمیں کیا پتہ ہے؟ کوئی ہمارے یہاں کوئی تھنک ٹینک, کوئی آرگنائزیشن ہے جو اس کے اوپر کام کر رہی ہے کہ ہمارے ساتھ کون سا جینوسائڈ ہوا ہے ان جسٹ دیز لاسٹ 20 years؟ اینڈ میں آئی ول فنش اپ ود جسٹ ون اسٹیٹسٹک جو کہ بہت زیادہ کو پتہ نہیں ہوتا. اینڈ آئی بلیو اٹس اے شیم کہ ہمیں نہیں پتہ, بیکاز ہم اگنور کرتے ہیں ان چیزوں کو, تو ہمارے ساتھ بار بار ہوتا ہے. ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے یہاں بچے قتل ہوئے ہیں. آپ نے نوٹس کیا ہوگا کہ اس جینوسائڈ کے اندر نا اراؤنڈ اباؤٹ 50,000 کے بعد نا نمبر اتنا زیادہ انکریز نہیں کیا. 50 سے 60 تک گیا, بہت ہی سلو ہو گیا. 50 بڑی تیز گیا, لیکن اس کے بعد تو اصل ایسٹیمیٹ جو ہے وہ ایک اسکالر ہیں جو اوائڈیبل مورٹیلٹی کو اسٹڈی کرتے ہیں. از این اکنامک بیسڈ ان آسٹریلیا, گیڈین پولیا ان کا نام ہے. ہی ایسٹیمیٹس کہ April 2025 میں 680,000 were killed, have been killed. 680,000 April 2025, so 6 months ago. حالانکہ جو وہ فگر دے رہے ہیں وہ 50-60 وغیرہ ہے. So many have been killed. لیکن لاسٹ اسٹیٹسٹک دیٹ آئی وانٹ ٹو شیئر, اور میں چاہوں گا کہ آپ کے ویورز بھی جو ہیں اس چیز کو سرچ کریں یوٹیوب کے اوپر. ڈو وی نو کہ 90s کے اندر, جس کو ہم گلف وار کہتے ہیں, 90s میں عراق میں کتنے بچے مرے ہیں؟ یعنی عراق میں یو این نے سینکشنز لگائے تھے عراق کے اوپر ان دا 90s, اور وہ سینکشنز جو ہیں اس کی وجہ سے جو اسینشیل میڈیسن تھی وہ نہیں آ سکتی تھی عراق میں. اینڈ یو این کے جو کنزرویٹیو ایسٹیمیٹس ہیں, کنزرویٹیو ایسٹیمیٹس آف دا یو این از کہ 500,000 children died. 500,000 children, 500,000 children is 500,000 children, یہ یو این کا ایسٹیمیٹ ہے. 500,000 children
were killed because of essential medicines not being allowed in Iraq in the 90s. اچھا اس کے اوپر آپ کے جو ویورز ہیں نا، میں ان کو کہوں گا کہ اس ویڈیو کو پاز کر کے نا یوٹیوب پہ ہی ایک ٹیب کھول کے سرچ کریں. میڈلن آل برائٹ سیکرٹری آف اسٹیٹ تھی. شی واز دا فرسٹ فیمیل سیکرٹری آف اسٹیٹ آف دا یو ایس. میڈلن آل برائٹ سے نا ایک 60 منٹ انٹرویو میں پوچھا گیا کہ دا یو این ایسٹیمیٹس دیٹ 500,000 children were killed as a direct result of US imposed sanctions on Iraq. Do you think that was a price worth paying? And she says yes it was. So this is nothing new. جو ہم غزہ میں دیکھ رہے ہیں, this is nothing new. It's happened in our lifetimes, you know. میں بہت پرانی بات نہیں کر رہا. So it is a shame کہ ہم لوگ we keep forgetting the sacrifices that our people made. وہ اسرائیلی موساد کا ایک جو موٹو ہے نا, دے آر سیورل, لیکن ایک جو ہے ان کا وہ ہے نیور اگین. ایک دفعہ ہوا ہمارے ساتھ, دوبارہ نہیں ہم ہونے دیں گے. تو ہمیں بھی ایسے ہی کرنا چاہیے. وی شوڈنٹ کیپ سفرنگ آل دا ٹائم. ہماری یونیورسٹیز کے اندر ایک کورس ہونا چاہیے 9/11 کے اوپر, پوسٹ 9/11 مسلم ورلڈ, مسلم پرسپیکٹو. ہماری HEC کے اپرووڈ کورسز ہونے چاہیے جہاں پہ ہمارے بچوں کو ہم بتائیں کہ ہماری تاریخ کیا ہے کیا نہیں ہے. ہم نے ہمیشہ 90s میں تو بہت زیادہ تھا یہ کہ ہم نے اور ہمارے بڑوں نے ویسٹ کو ایز اے سیویئر دیکھا تھا کہ یار اس طرح ہونا چاہیے, وہ دیکھو کیا مورلز ہیں, کیا ویلیوز ہیں. وہ چیز 2000s میں ٹوٹی جب امریکن انوالومنٹ تھی وار آن ٹیرر کے اوپر ادھر, اور اب بالکل ہی ڈیسیمیٹ کر دی گئی ہے. لیکن اس کا وائی ڈڈ وی ہیو ٹو سفر سو مچ اینڈ گیو سو مچ بلڈ فار پیپل ٹو بی ایبل ٹو ریئلائز دی آبویس از بیکاز وی ڈونٹ ٹیچ پریچ اینڈ شیئر دیز تھنگس. تو یہ چیز ہمیں چینج کرنی چاہیے اپنے بارے میں نا, کہ نمبر 1 اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق, دوسرا اپنے آپ کو انفارم کریں کہ آپ کے ساتھ زیادتی بار بار نہ ہو. ابھی میں اس میں ایک ایڈ کروں اجازت سے آپ کے, اور یہ جو احمد بھائی نے بات کی نا, ٹو بی اویئر آف دیز تھنگس اینڈ کنسیڈر اٹ. انفارچونیٹلی ایک نا پولیٹیکل اویئرنیس کو اٹ سیلف ڈائریکٹلی نا انفارچونیٹلی ریلیجن کے ساتھ ایک قسم کی خارجیت کے ساتھ بھی اس کو لنک کر دیا جاتا ہے. یعنی یہاں تک باقاعدہ آپ کو لوگ ملیں گے کہتے ہوئے, اور ریلیجس انڈیویجولز انفارچونیٹلی, کہ یعنی اگر آپ پالیٹکس کے اوپر بات کر رہے ہیں, پولیٹیکل اویئرنیس, ایون یہ والے اسٹیٹسٹکس, اب یعنی اس میں کیا, یعنی اللہ معاف کرے کسی رجیم کو یا اتھارٹی کو کوئی بندہ چیلنج کر رہا ہے, کچھ بھی نہیں ہے, بٹ آئی جسٹ وانٹ ٹو نو کہ ہو کیا رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ. لیکن ڈائریکٹلی اس طرح کی کنورزیشنز ہولڈ کرنا, اس پہ ڈسکشن کرنا, سم ہاؤ اٹ از ڈیمڈ کہ ڈائریکٹلی آپ اتھارٹی کو چیلنج کر رہے ہیں. اور باقاعدہ انفارچونیٹلی کچھ حلقات کے اندر, یعنی کچھ ایسی گیدرنگس کے اندر باقاعدہ یعنی سو کالڈ انڈیویجولز جو اپنے آپ کو علم سے وابستہ رکھتے ہیں, وہ اس کو ڈسکریج کرتے ہیں کہ اس طرح کی بات نہ کریں, یہ علماء کا کام ہے, ان کو یعنی جو یہ حکمرانوں کا کام ہے ان کو کرنے دیں, اینڈ دین ٹرسٹ دیم. And if you're having this conversation and somehow you hold a different opinion, so unfortunately somehow you are actually going against or the حکمران, اور پھر آپ ایک قسم کی ریبیلین اور خارجیت. So I just wanted to add this point as well کہ unfortunately یہ بھی ایک ریزن ہے جو ہمارا کئی دفعہ ریلیجس آرتھوڈاکسی کی طرف سے بھی یہ چیز آتی ہے, and we need to cater that problem as well. My question to you would be, میں انشاءاللہ اسلام بھائی کی طرف بھی آتا ہوں, my question to you would be کہ پرانے ہسٹری میں ہم دیکھتے ہیں کہ نارملی کوئی ایسے موقعوں پہ کوئی تھاٹ لیڈرز ہوتے تھے, اور وہ نارملی ہمارے اسکالرلی باڈی میں سے, فار ایگزامپل امام الغزالی جیسے یا شیخ الاسلام ابن تیمیہ جیسے کچھ لوگ ہوتے تھے جو لیڈ کرتے تھے. آج ہم جس دور میں, وہاں پہ علماء کا شاید وہ اسٹینڈنگ نہیں ہے اس وقت جو انفلوئنسر کی ہے یا سوشل میڈیا کے کچھ لوگوں کی ہے, جو نیریٹو بلڈنگ میں یا لوگوں کو اکٹھا کرنے میں یا اس لائن پہ لے جانے میں جہاں پہ ہم جانا چاہ رہے ہیں کہ ایک پبلک لیول کے اوپر اویئرنیس ہو. ہاؤ ڈو وی میٹیگیٹ دس چیلنج کہ جہاں پہ ہم چاہتے ہیں کہ ایسے لوگ کچھ سامنے آئیں جو کہ اسپیئر ہیڈ کریں اس چیز کو, اس کو لیڈ کریں لوگوں کے اندر اس تھاٹ پروسیس کو, اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ اچھا, اس میں زیابی بلڈنگ آن ٹو دیٹ پوائنٹ جو میں نے ابھی پہلے ذکر کیا, انبیاء جو تھے نا وہ سیاست کیا کرتے تھے, اور قرآن مجید کے جتنے بھی ہم جو سٹوریز پڑھتے ہیں انبیاء کی, تو ان میں آپ کو ایک ڈائریکٹ کنورزیشن ملتی ہے, حکمرانوں سے بھی ملتی ہے, ڈائریکٹلی کنورزیشنز ملتی ہیں. جیسے مثال کے طور پہ سورہ غافر کے اندر مرد مومن کی بات ہے, تو آپ دیکھتے ہیں ڈائریکٹلی ایک طرف فرعون ہے جو کہ اس ٹائم ایک یعنی اتھارٹی ہے جو ایڈریس کر رہا ہے آڈینس کو, اور اس کے مد مقابل پہ ایک کمپیٹیٹر ہے جو اسی میں سے ہے اور وہ ڈائریکٹلی کلیم کر رہا ہے. سو دیر از سم ہاؤ اے کمپٹیشن گوئنگ آن, ایک ڈائلاگ ہو رہا ہے, اور وہ دونوں کنونس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور شروع میں ٹون تھوڑی سی نارمل ہوتی ہے, جیسے کہ علماء ذکر کرتے ہیں کہ میں تم میں سے ہی ہوں. آہستہ آہستہ وہ اگریسو ہونا شروع ہو جاتی ہے, اور ڈرانا اور خوف, اللہ سے ڈرو, اور یہ, اور فرعون بھی اگریسو ہوتا رہتا ہے. تو آئی ڈو بلیو, اور اس طریقے سے انبیاء کے جتنے بھی آپ دیکھتے ہیں پھر کہ بادشاہوں کو اللہ نے ذکر کیا, انبیاء کے کیا کیا, نمرود کے ساتھ جو کنورزیشن ہے سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی, یہ ساری چیزیں. سو ایک قسم کا نا جو ہمارے ہاں پیسیفسٹی ہے جسے کہتے ہیں, جو ہمارے ہاں پائی جاتی ہے, اور اس کو ریلیجیوسٹی کے ساتھ ایک ایسوشیٹ کر دیا جاتا ہے کہ بھائی آپ نے تزکیہ بس اس طرح رہنا ہے اور اس لیول میں نہیں زیادہ انٹروین کرنا. اس چیز کو ہمارا دین خود, اسلام خود ڈائریکٹلی ڈسکریج کرتا ہے.
سو ہیونگ سیڈ دیٹ، ایک چیز جو میں اس دن سوسائٹل چینج کی اگر میں بات کروں تو ایک میرے نا میں کیس اسٹڈی مجھے یاد ہے کہ میں نے ایک دفعہ ایک سوچا تھا، وہ آپ نے مشہور وہ ایک دا نوبل ایکسپیریمنٹ کا آپ کو پتا ہے کہ وہ 1920s کے اندر انہوں نے الکوہل کو بین کرنے کی کوشش کی، وہ نہیں ہوا تو 13 سال بعد انہوں نے بین کو لفٹ کر دیا کیونکہ وہ پرابلم زیادہ خراب ہو گئی. تو آئی تھاٹ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی کام کیا، 14-15 سالوں کے اندر اسلام نے جو ہے 99.9% سکسیس ریٹ اچیو کیا. سو ہاؤ ڈڈ دے ڈو دیٹ؟ ٹھیک ہے نا. تو اس کے اوپر میں تھوڑا اسٹڈی کر رہا تھا تو میں نے سوچا کہ میں ذرا غور کروں جو اللہ تعالیٰ نے شراب کی حرمت، اب شراب ایک بہت بڑا ایک سوشل چینج ہے اور وہ ایک ایڈکٹیو سبسٹنس ہے جس سے معاشرے کو پاک کیا گیا. تو یعنی کیا ایسی چیزیں تھیں؟ ایک تو چیز ایمان ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تربیت کی، جو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتی ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ بھی ہے. لیکن پریکٹیکل سٹیپس کیا نظر آتے ہیں؟ تو میں نے جب وہ آیات میں نے کہا میں وہ آیات پہ غور کرتا ہوں کہ وہ جو حرمت والی آیات ہیں تو اس میں ہمیں کیا چیز نظر آتی ہے. تو آئی واز امیزڈ ایٹ دیٹ ٹائم کہ آئی جسٹ کائنڈ آف ریڈیوس 3 points فرام آؤٹ آف دوز آیات کہ وہ پہلا حکم کیا تھا، دوسرا حکم کیا تھا، تیسرا حکم کیا تھا. تو پہلا حکم جو تھا نا ضیاء بھائی، وہ ایک تھا اسٹارٹنگ دی کنورزیشن. اور اگین لنکنگ ٹو دیٹ احمد بھائی کی جو بات تھی کہ اس وقت جو ہے نا وہ الکوہل کی کنزمپشن واز پارٹ آف دا کلچر، اور وہ کوئی برا نہیں تھا. ایک دم ڈائریکٹلی آپ کلچرل ویلیوز یا کلچرل نارمس کے خلاف جاتے ہیں نا، ریزسٹنس ہوتی ہے. تو اسلام نے سب سے پہلے جو ہے یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس، تو ایک کنورزیشن اللہ نے سٹارٹ کی. اب یہاں پہ ڈائریکٹلی ایک قسم کا جو ہے نا اس کو چیلنج نہیں کیا جا رہا. اچھا پھر دوسرے نمبر پہ کیا کیا کہ کریٹنگ اے نیگیٹو امپلس اگینسٹ دی ایول بائی ایکسپلیننگ ہاؤ ایول کانسٹیٹیوٹس این ایگزسٹینشیل تھریٹ ٹو دا گڈ. یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم، تو یہ ایک نیگیٹو امپلس بھی آہستہ آہستہ اللہ نے کریٹ کی کہ دیکھو یہ ایول نیکی کے ساتھ نہیں رہ سکتا. شروع میں صرف کنورسیشن ہے، تھوڑے سے فائدے، چلو یہاں پہ فائدے بھی ہیں، کچھ نقصانات بھی ہیں، یہ بھی ہیں، یہ والی بات. پھر ساتھ ساتھ ایک نیگیٹو امپلس کریٹ کی جا رہی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ دیکھو اس برائی کی وجہ سے نیکی ایگزسٹ نہیں کر سکتی. اور علماء کہتے ہیں کہ ہر سٹیپ پہ بہت سے صحابہ پہلے سٹیپ پہ ہی رک گئے، پھر دوسرے سٹیپ پہ بہت سے صحابہ نے روک دیا، چھوڑ دیا اس کو دیکھتے ہی کہ یار نماز کے قریب نہیں جا سکتا ہے، اس کا مطلب ہے پرابلم، میں کیوں اس کو کنزیوم کروں، وہیں سے ختم ہو گیا. اور تیسرا پھر یہ تھا کہ کمپلیٹ ابینڈنمنٹ، اور صرف ابینڈن نہیں کیا اللہ، یعنی کمپلیٹ پروہیبیشن. یہاں پہ صرف کمپلیٹ پروہیبیشن نہیں کی بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ان کو ایسے ایولز کے ساتھ کیٹیگرائز کیا گیا جو کہ نون ایولز تھے. جیسے مثال کے طور پہ جوا اور اس طرح کی، یعنی شرک کے ساتھ کہا نا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام، یعنی ایک کیٹیگری بتا دی کہ یہ جو ہے نا اس کیٹیگری میں فال کرتا ہے، تاکہ یہ ساروں کی جو ایک ہمارا جو ایک نیگیٹو اس کے بارے میں ایک وہ ایک انڈرسٹینڈنگ ہے یا ایک فیلنگ ہے، وہ امپلس ہے، وہ ایکویٹ ہو جائے ہر جگہ پہ کہ یہ بھی وہی ہے جیسے آپ کر رہے ہیں نا. تو اس طریقے سے کمپلیٹ پروہیبیشن کر دی. تو جب بھی شراب کی بات آئے گی تو ایک دم جوا، یہ سارے بڑے بڑے ایولز آپ کے ذہن میں آئیں گے. تو اللہ نے ایک کیٹیگری کریٹ کی. تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک طریقہ کار جو ہے جس میں آپ سب سے پہلے کنورزیشن سٹارٹ کرتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ آپ جو ہے ایک نیگیٹو امپلس کریٹ کرتے ہیں، اور ایٹ دی اینڈ پھر بہت سے لوگ اسی سے ہی فلٹر آؤٹ ہوتے رہتے ہیں ٹو دی ایکسٹینڈ کہ انسان کا اس ایکچوئل چینج جو ہے وہ میرا خیال ہے پاسبل ہو سکتا ہے. تو آئی تھنک احمد بھائی نے جو بات کی ہے، اسٹارٹنگ دا کنورزیشن، کریٹنگ دا نیگیٹو امپلس، جو ہو چکا ہے الحمدللہ اب اس فیز کے اندر کہ اسرائیل جو ہے نا وہ بے نقاب ہو گیا، وہ سارا کچھ ہو گیا. آئی تھنک ناؤ از دا ٹائم کہ لوگ اب ایکچوئل میں پولیٹیکل ایکشن کے تھرو کیا کریں گے، پیسیفزم سے نکلتے ہوئے کچھ نہ کچھ عملی اقدامات کریں گے جس سے یہ چیز جو ہے وہ انشاءاللہ چینج ہو. اچھا رسلان بھائی، ماشاء اللہ جو کانورسیشن ہوئی ہے ابھی، ایک چیز احمد بھائی نے ذکر کی، پھر ایک مغیرہ بھائی نے. احمد بھائی نے یہ کہا کہ ایک اللہ سے تعلق ہوتا ہے، وہ بڑا پرائمری ہے. مغیرہ بھائی نے بھی جو اگزامپل دی الکوہل کی، اس کے اندر اما عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، انہوں نے کہا کہ اگر یہ احکامات پہلے آتے، یعنی کوئی چیز پہلے آ جاتی اور بعد میں آتی، اس سے بڑا فرق پڑتا ہے. اگر پہلے یہ حکم آتا نا کہ وہ جو آخری آیت ہے وہ پہلے آتی کہ بس یہ حرام ہو گیا، ٹاپل کر دو، ختم کر دو، دیٹس اٹ، اینڈ تو کوئی بھی نہ مانتا. آئی مین کس کی بات کر رہی ہیں؟ شی از ٹاکنگ اباؤٹ دی صحابہ، کہ ان میں سے کوئی بھی نہ مانتا. بٹ دیر از اے پروگریشن، ایک نیچرل پروگریشن ہے جس کے تھرو چیزوں کو جانا تھا. اچھا میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایک تو ٹو پرونگ، مطلب آپ سمجھ لیں کہ یہ سوال ہے. ایک اس میں یہ پارٹ ہے کہ دیر از اے لیول آف امپیشنس دیٹ اے لاٹ آف یوتھ مائٹ بی گوئنگ تھرو وین دے سی کہ یار چینج نہیں ہو رہا. ہم ایک ایسی دنیا میں رہتے ہیں جہاں پہ انسٹنٹ گریٹیفیکیشن ہے. وی وانٹ دا ریلز اینڈ وی وانٹ دا شارٹس اینڈ وی وانٹ دا فاسٹ فوڈ اینڈ وی وانٹ دا ڈونٹس اینڈ وی ڈونٹ، یعنی ہر چیز ہم چاہتے ہیں انسٹنٹ ہٹ چاہیے مجھے، اور انسٹنٹ ریولیوشن بھی چاہیے، انسٹنٹ چینج چاہیے. ایوری بڈی وانٹس، یار میں ہم نہیں چاہتے یار یہ جو جوڈیشری کا سسٹم ہے، پولیس، تھانے، اسپتال، کچہریاں، یہ سب ٹھیک ہو جائے. یعنی میرے پاس کوئی میجک وانڈ ہو، میں کہوں ایبرا کڈیبرا اور وہ سب ٹھیک ہو جائے. ہو وڈنٹ وانٹ دیٹ؟ بٹ دا تھنگ از کہ اب ہم آتے ہیں یار کہ اوکے لیٹس گیٹ ریئل، لیٹس گیٹ ڈاؤن ٹو یو نو اینڈ جسٹ ایویلیویٹ کہ کیسے ہوگا یہ. تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو چینج جس کی ہم بات کر رہے ہیں، یہ کیا کین دس بی ڈن وداؤٹ فکسنگ دی اسپرچل اور دا ایتھیکل اور دا مورل ڈیکے ان سوسائٹی، یا اس کا کیا آرڈر کیا ہوگا؟ اس کا سائملٹینیسلی کریں گے، پہلے وہ کس طرح سے ورک آؤٹ کرے گا یہ؟
ٹھیک ہے ابھی آئی تھنک 2-3 چیزیں جو میں کوئکلی کہوں گا اس میں. پہلی تو آئی تھنک دا نوشن بیکاز آپ نے جب شروع کیا نا یو مینشن دیٹ دیر سو مینی بیڈ تھنگز اینڈ یو گیو سم تھنگز ایز ایگزامپل اینڈ یو نو ایوری ٹائم یو لسن ٹو دس اٹس سلائٹلی یو نو بیکمز ڈپریسو. تو میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں دس نوشن آف ہائپر اویئرنیس پیپل نیڈ ٹو ریئلائز از دس ایون اے گڈ تھنگ رائٹ. یو نو کہ اوبیسلی گلوبل سوشل میڈیا نے کانٹیکس کو چینج کر دیا ہے بٹ بہت ساری دفعہ آئی تھنک پرٹیکولرلی جو لوگ بگنرز ہیں دین میں یا یو نو میچور ہو رہے ہیں سوسائٹی میں اسٹیپ ان کر رہے ہیں, کیا مجھے ہر چیز پتہ ہونی چاہیے نا. آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ آپ نیوز کنزیوم نہ کریں, آپ پڑھیں مت, آپ ریفلیکٹ مت کریں, بٹ یو نو ایک انفارمیشن, چلے میں مثال دیتا ہوں, ایک انفارمیشن آپ نے یو نو یو تھرو ایٹ اس وین یو ور بگننگ دا کویسچن, ایک احمد بھائی نے اس کو جو ہے نا ایک کانٹیکس میں رکھ کے بتایا کہ یار ان چیزوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے, ایسے سوچنے کی ضرورت ہے. تو پہلی تو گڑبڑ یہ ہوتی ہے کہ جب ہم یہ جنرلی اپنے میڈیا کو کنزیوم کر رہے ہوتے ہیں تو پیپل ڈونٹ ریئلائز کہ اس کی وجہ سے نا ایک ڈپریسو اسٹیٹ اور امپیشنس جو ہے نا وہ کریٹ ہوتی ہے. پھر آپ کو کھینچا جاتا ہے ایسی چیز کی طرف سے کہ یو نو یہ مولوی کیا کر رہے ہیں, ادارے کیا کر رہے ہیں, بس ایکٹیویزم ہے, یہ ہے وہ ہے. اور جیسے احمد بھائی نے کہا کہ اسپریچویلٹی از ناٹ امپورٹنٹ بیکاز آف دا فیکٹ کہ جی بس مجھے نیک ہو کے کوئی اپنے آپ کو کسی کے سامنے ثابت کرنا ہے, بٹ بیکاز آف دا فیکٹ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پیغام ہے اور وہی چیز مجھے انیبل بھی کرتی ہے کہ میں آگے یو نو اللہ کی مدد کے ساتھ دنیا میں کوئی چینج لا سکوں. اس پہ پریکٹیکلی آئی فیل کہ وہ جو کانسیپٹ ہے نا کہ آل آف اس ہیو اے سرکل آف انفلوئنس اینڈ دین دیر از اے سرکل آف کنسرن. ہماری یوتھ کی پرابلم یہ ہے کہ یہ ہائپر اویئرنیس کی وجہ سے نا ہم سرکل آف انفلوئنس کو چھوڑ کے نا سرکل آف کنسرن میں پھنس جاتے ہیں کہ جی بس میں کسی طرح جینوسائڈ اینڈ کر دوں, میں کسی طرح یہ کر دوں. آئی مین آئی ریگارڈ دا سینٹیمنٹ کہ بہت سارے لوگ بہت مخلص ہیں, بٹ آپ کے ارد گرد کے جو 10 لوگ ہیں آپ ان کو تو مدد کر نہیں پا رہے. اینڈ میں اکثر کہتا ہوں کہ اس میں سیرت جو ہے نا ایک بڑی انٹرسٹنگ مثال دیتی ہے کہ آپ پورے مکی دور کو دیکھیں, ایون ویسے مدنی دور میں آئی وڈ سے یو نو مکہ مکرمہ اکنامک انجسٹس ہے, سوشل انجسٹس ہے, پولیٹیکل کیوس ہے, اتنے سارے پرابلمز ہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا مشن شروع کر رہے ہیں, رائٹ. اینڈ یو نو ڈز ہی ہیو دا رسپانسز ٹو آل آف دیم, از ہی سورٹ آف ایبل ٹو یو نو اسپیک اباؤٹ ایوری تھنگ ایٹ دا بگننگ, نہیں رائٹ. یعنی انفیکٹ میں اکثر یعنی اگر آپ سیرت پڑھیں اور انفر بھی کریں, جب سیدنا بلال یا دیگر صحابہ کو ٹارچر کیا جا رہا ہے اور مستقل یہ ہو رہا ہے, آپ علیہ السلام کیا ادھر موجود نہیں تھے؟ یعنی کیا صحابہ دیکھ نہیں رہے تھے؟ یو نو کہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ڈے 1 پہ سب لبریٹ ہو جاتے ہو, ٹھیک ہے, جب شبی ابی طالب ہو رہا ہے, سب کچھ ہو رہا ہے. آئی مین پیپل نو دا اسٹوریز, بٹ ا لاٹ آف ٹائمز یو نو یو ہیو ٹو بی پیشنٹ, بٹ یو ہیو ٹو کیپ ورکنگ ایٹ دا بیک اینڈ. اینڈ آئی تھنک دیٹس سم تھنگ دیٹ آر کمنگ جنریشن ہیز لاسٹ, رائٹ. اینڈ وہ اور فرسٹریٹ ہو کے جو کر سکتے ہیں وہ بھی نہیں کرتے. اینڈ مجھے لگتا ہے کہ جب آپ اپنے سرکل آف انفلوئنس پہ کام کرنا شروع ہوتے ہیں اور آپ ایک گلوبل میکرو پکچر کو صحیح کانٹیکس پہ پڑھتے بھی ہیں, تو آپ کا سرکل آف انفلوئنس بڑھتے بڑھتے آپ کے سرکل آف کنسرن تک پہنچ جاتا ہے. تو دیر ہیز ٹو بی اے ٹریجیکٹری دیٹ آئی تھنک وی گیو ٹو آور پیپل, رائٹ. اینڈ دیٹس ویئر یو نو یو اسٹارٹ سینگ کہ چیزیں ہو رہی ہیں. جسٹ ایز این ایگزامپل, ون فلوٹیلا وینٹ اینڈ پیپل ور سیئنگ کیا فرق پڑتا ہے, اینڈ یو نو then became 50 and there's more to come inshallah in so many contexts. تو وہی بات ہے نا کہ کوئی بندہ پہلے ہی کہتا ہے کہ نہیں میں 100 اکٹھی نکالوں گا اور اس طرح ہوگا, تو وہ نہیں ہو سکتا تھا. تو میرے لیے تو وہ چیز بہت امپورٹنٹ ہے. صحیح. اچھا احمد بھائی, جو ہائپر اویئرنیس کی بات ابھی کی ہے ارسلان بھائی نے, یہ میں آپ کو نا وہ بتا رہا ہوں سینٹیمنٹ جو ہمارے ٹین ایجرس کا ہے اور جو تھوڑے ان سے بڑے ہیں 20s میں, جو یہ کانٹینٹ کنزیوم کر رہے ہیں. دیکھیں ایک زمانے میں نا آپ کو یہ نہ سمجھے کہ ہم کہہ رہے ہیں جی پی ٹی وی کے دور میں چلے جاؤ اور بس آل اوکے کی رپورٹیں, کیونکہ پی ٹی وی واز آل گڈ نیوز, اٹ واز آل سن شائن, فلاورز, رینبوز, ہمیشہ اچھی خبریں آتی تھیں. اینڈ آل دو بیک اینڈ پہ بہت کچھ چل رہا تھا, دیر واز اے لاٹ ہیپننگ ان دا بیک گراؤنڈ, لیکن وہ ہم تک پہنچتا نہیں تھا. تو لوگوں کو لگتا تھا کہ جو اخبار میں آ رہا ہے, اخبار میں جو آ رہا ہے بس یہی ٹھیک خبر ہے, اور جو پی ٹی وی پہ آ رہا ہے. نا ود دس ہائپر اویئرنیس کا جو معاملہ ہے سوشل میڈیا کے اوپر, وہ جو میں نے شروع میں آپ کو بڑھاس نکالی ہے نا, میں نے جان کے آپ کے اوپر وہ تھرو کیا, بیکاز دس از ویئر دا یوتھ از رائٹ ناؤ. اور وہ جب یہ سب کچھ دیکھتے ہیں نا اور کہتے ہیں یار آپ کہہ رہے ہیں ہم بیٹھ کے قرآن پڑھیں, مطلب یار ہم بیٹھ کے اب تسبیحاں پھیریں یار, مطلب کم آن یار, مطلب وہ دیٹ سیمز لائک کاؤنٹر انٹیوٹیو اینڈ کاؤنٹر پروڈکٹیو اینڈ وٹ ایور. میں اب ایک اور اینگل کی طرف آپ کی طرف جا رہا ہوں. ایک اور جو بہت بڑا اعتراض ہے وہ یہ ہے کہ وائی آر وی پلئنگ بائی دا رولس وین دا گیم از rigged. سو گیم تھیوری میں آپ کہتے ہو جی واٹس دا بیسٹ وے ٹو جو ہے نا ون اے گیم. دا بیسٹ وے ٹو جو ہے نا ون اے گیم, اسلام آپ سائڈ پہ کریں, از بائی چیٹنگ. آپ نے گیم جیتنی ہے, ون شیور وے ٹو ون اے گیم از ٹو چیٹ. اچھا اب جو اوپر ٹاپ پہ لوگ ہیں نا وہ چیٹ کر رہے ہیں. کہاں چیٹ کر رہے ہیں؟ اب فار ایگزامپل اسرائیل کی مثال لے لیں. کون سا دنیا کا قانون ہے جو اسرائیل نے وائلیٹ نہیں کیا؟ کون سا ایسا؟ اور وہ ان کے بلکہ ایک منسٹر کا میرے پاس ابھی کوٹ پڑا ہوا ہے, میں چاہوں گا اسکرین پہ دکھا دیں گے, جس میں اس نے کہا کہ وی ڈونٹ ہیو ٹو ابائڈ بائی انٹرنیشنل لا, وی آر دا چوزن پیپل آف گاڈ.
یہ باقی سارے کریں گے نا. تو وہ خود کہہ رہا ہے بھائی میں آپ کے رولز پہ کھیل ہی نہیں رہا یہ گیم. آئی ایم ناٹ پلئنگ بائی یور رولز. رولز آپ کے اوپر ہیں. آپ چلو نا خانوں میں ڈبوں میں چلو. آپ میں تو ادھر سے تو چھلانگ مار جاؤں گا یہاں. تو وہ ICJ ہو یا UN ہو یا جنیوا کنونشن ہو جو بھی ہو, وہ الٹا ان کے اوپر سینکشن لگا دیتے ہیں کہ آپ کون ہوتے ہیں ہمیں کہنے والے. تو ایک تو ادھر گیم رگڈ ہے, اوپر پھر جب اپنے ملک کی طرف دیکھتے ہیں تو یہاں پہ بھی لوگوں کو لگتا ہے گیم رگڈ ہے. کیوں رگڈ ہے؟ جس کے پاس پاور ہے, جس کے پاس پیسہ ہے, وہ اپنا کام کرواتا ہے. اب مجھے بتائیں کہ عام بندہ جاتا ہے کہیں پہ کوئی کام کرانے کے لیے, کہتے پاور لگتا ہے, وہ بندہ بڑی اپروچ والا ہے, وہ بندے کے فلاں تعلقات ہے, تو میں انصاف مجھے کیسے ملے گا؟ سو وہ یہ کلیم ہے, میں آپ کو بتا رہا ہوں پبلک کی آواز. لوگ کہتے ہیں وائی آر وی پلئنگ بائی دا رولس وین نو بڈی ایلس از. تو اس کے اندر آپ مجھے بتاؤ, اور یہ جو سینٹیمنٹ پیدا ہوتا ہے نا, وہ یہ آتا ہے کہ پھر یہ فرینچ ریولوشن کی طرف جا رہے ہیں. تو یہ میں مطلب آئی ایم جسٹ سیئنگ دس از ویئر تھنگز. اور گلوبلی بھی آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ایک بلڈ پریشر ہے لوگوں کا نا, ایک پلس ہے جو آپ فیل کر رہے ہو کہ there is something, temperatures are rising. Why? Because nations are failing to take action, blatant violations again and again and again. اور پھر لوگوں کا ایک ٹائم آتا ہے کہ وہ پریشر کوکر پھٹ جاتا ہے, پٹاخہ بجتا ہے. تو اس وقت جو ہے نا جو سینٹیمنٹ ہے, میں چاہتا ہوں کہ ہم اس کو ایک طرف ضرور ایڈریس کریں کہ پھر ہم کیسے اس کو کنسٹرکٹیو طریقے سے, لانگ ٹرم طریقے سے کس طرح لے کے چلیں. یہاں پہ ارسلان بھائی نے نا بڑی ایک امپورٹنٹ بات کی ہے, اور یہ جو ہائپر اویئرنیس کہہ لیں یا گلوبل ولیج اور ٹیکنالوجی کا جو ایک فائدہ ہے اور ایک اس کے ساتھ ڈبل ایج سورڈ ہے کہ ہمیں اویئرنیس ہے آف واٹ از ہیپننگ آل اوور دا ورلڈ. دس ڈڈ ناٹ ایگزسٹ 100 years ago. 100 years ago you didn't know what was happening at an intimate level. آپ کو کوئی خبر مل جائے گی, آپ کو کوئی ویژولز اس طرح نظر نہیں آئیں گے. تو یہ ایک نئی قسم کی تکلیف ہے جو انسان فیل کرتا ہے, جو شاید پہلے انسان نہیں کر سکتا تھا فیل, کہ وہ بالکل کچھ نہیں کر سکتا لیکن وہ دیکھ سکتا ہے سب کچھ. اینڈ یو نو جب ان دا پاسٹ وین you were only able to see this when you were in proximity to at least do something about it. لیکن یہ بہت نیا فنومینا ہے کہ ہم دیکھتے سب کچھ ہیں, ایکسپیرینس ہم بہت انٹیمیٹ لیول کے اوپر کرتے ہیں لیکن ہم کچھ کر نہیں سکتے. اینڈ وہ جس قسم کی ایک سنکنگ فیلنگ انسان کے اندر ایک ہیلپلیسنس لے کے آتی ہے نا, یہ سارٹ آف ایک انپریسیڈنٹڈ چیز ہے. تو آئی ڈو بلیو کہ اس میڈیا کو کنزیوم کرنے کے نقصانات ہیں. ایک پیسمزم, ایک جو ہے خدا سے دوری بھی, یعنی لوگ وہ پرابلم آف ایول کے اندر پڑ جانا. اسی لیے آئی بلیو کہ دی بیسٹ وے ٹو پروسیس آل آف دس از ٹو ہیو اے فریم ورک دیٹ ہیز بین ڈیزائنڈ بائی گاڈ ود ان یو. یعنی اس جو ہمارا دین ہمیں فریم ورک دیتا ہے نا, اٹ گیوز اس اے فریم ورک تھرو وچ وی کین پروسیس whatever we experiencing in terms of evil, good, evil, and اس کا meaning کیا ہے, what is the meaning behind all of this. and جیسے میں نے شروع میں کہا نا کہ خدا کے بغیر کوئی meaning نہیں ہے کسی چیز میں بھی. خدا کے بغیر there is no truth. and even philosophy میں بھی ہم یہ پڑھتے ہیں کہ کچھ ایکزیومیٹک پرنسپلز ہونے چاہیے, یعنی ایسے پرنسپلز ہونے چاہیے جس کو آپ کوشچن نہ کرو, آپ ایکسیپٹ کرو اور اس کے اوپر اپنی عمارت کھڑی کرتے ہو آپ فلسفے کی. خدا ہے وہ ایکزیومیٹک پرنسپل, یعنی اللہ الحق ہے. اللہ تعالیٰ کے علاوہ سب چیزیں باطل ہیں. اگر اللہ نہیں ہے تو سب کچھ باطل ہے, کوئی چیز میننگ نہیں رکھتی. اس چیز کو اپریشیٹ کرنا, سمجھنا جو ہے نا وہ بہت امپورٹنٹ ہے. ہماری جو یہ جنریشن ہے, جین زی جو ہے, کوائٹ فرینکلی میں تو ان سے بالکل سمپتھائز نہیں کرتا, بالکل بھی نہیں, کیونکہ آئی تھنک ان کے ساتھ سمپتھائز کرنا ہے سارٹ آف گیونگ دیم اے پیٹ آن دا بیک. آئی ڈونٹ تھنک دے ڈیزرو اینی پیٹس آن دا بیک. ٹھیک ہے, بہت مشکلات ہیں, سب کچھ ہے, جس زمانے میں رہ رہے ہیں وہاں پہ فتنے وغیرہ بھی ہیں, لیکن یو ہیو دا ٹولز دیٹ ایز ویل ایٹ دا سیم ٹائم. سو دے ہیو ٹو سارٹ آف اسٹارٹ ریسپیکٹنگ پیپل ہو ہیو ایکسپیرینس اینڈ نالج. جب آپ سمجھتے ہو نا کہ یار میں خود سب چیزیں پتہ کروں گا, خود کروں گا سب کچھ, تو آپ گرتے ہو, پرابلمز ہوتے ہیں آپ کو. یعنی گائیڈنس کے اندر, بڑوں کی گائیڈنس کے اندر, جو لوگ دوز ہو ہیو اے بیٹر انڈرسٹینڈنگ آف دا ورلڈ اینڈ دا فیتھ, they should be people who should be at the forefront of guiding these people. Now آپ نے پوچھا یہ آرڈر کے بارے میں اور یہ فرسٹریشن جو ہے جو لوگ فیل کر رہے ہیں, اور کہ ہم رولز کو کیوں فالو کریں. دیکھیں یہ what is funny is کہ میں جب یونیورسٹی میں تھا نا, while I was doing my masters, تو میرا ماسٹرز تھا انٹرنیشنل لا اینڈ ہیومن رائٹس میں. اب یہ جو انٹرنیشنل لا اینڈ ہیومن رائٹس ہے نا, یہ پوسٹ ورلڈ وار 2 فینومینا ہے. اس کو رولز بیسڈ آرڈر بھی کہتے ہیں. اچھا, میں اپنے ماسٹرز میں جب پڑھ رہا تھا نا, تو میرے ساتھ بہت اچھے لوگ تھے. دا اسٹرینتھ واز اباؤٹ 120 پیپل فرام آل اوور دا ورلڈ.
اینڈ جو میری یونیورسٹی کا جو یہ انٹرنیشنل آن ہیومن رائٹس پروگرام تھا یہ بڑا مشہور ہے، اور اس کا نا مطلب ون آف دا ٹاپ ان یورپ ہے، اور وہ اس میں سارے لوگ جو ہیں یو این اور جنیوا وغیرہ جا کے بیٹھ جاتے ہیں، اور وہ اس رولز بیس آرڈر کو ہی پراپ اپ کرتے ہیں، اور بہت زیادہ بلیو کرتے تھے اس کے اندر. ایون آئی ریمبر ہم جب میں اینڈ آئی واز ایٹ یونیورسٹی ڈیورنگ دا وار آن ٹیرر ایرا، تو مجھے تو پتا تھا یہ سارا فارس ہے، یہ سب بکواس ہے، اصل چیز جو ہے وہ طاقت ہے. لیکن میں دیکھتا تھا کہ میرے جو ارد گرد جتنے میرے سورٹ آف کولیگس تھے وہ بہت بڑے بلیورس تھے اس چیز کے اندر. اینڈ آئی ووڈ لائک ٹو سی دیئر فیسز ٹوڈے، کہ آئی ووڈ لائک ٹو سی دیم کہ یار آئی ووڈ لائک ٹو گو بیک ٹو مائی یونیورسٹی ٹوڈے اینڈ سی دوز ہو آر ان دس پروگرام دس ایئر اینڈ سی کہ یعنی اب کیا ہے. اینڈ اصل میں یہی ہوا ہے ان 2 سالوں میں کہ وہ رولز بیس اور بالکل کرمبل کر گیا، بالکل سب کو پتہ لگ گیا کہ اصل چیز جو ہے نا وہ ہے طاقت، اصل چیز ہے طاقت. اور ہمیں بھی یہی ریئلائز کرنا چاہیے کہ ہمیں اپنی، اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن میں کہا نا کہ تیار کرو اپنی طاقت لے کے آؤ. لیکن جب آپ نیگوشیشن ٹیبل کے اوپر آتے ہیں نا، جب حماس اور اسرائیل نیگوشیٹ کرتا ہے، اگر حماس کے پاس طاقت نہیں ہے تو حماس پہلی اس کی سیٹ پہلی نیچی ہے اور اگلے کی اوپر ہے. تو ہمیں اپنے، میں آپ کی بات کرتا ہوں، نیتنیاہو نے ریسنٹلی ابھی ایک کامنٹ بھی کہا تھا، اس نے کہا تھا یو ڈونٹ نیگوشیٹ ود دا ویک، یو فنش دم آف. You negotiate only with of course, a powerful, someone who's stronger than you, someone who's weaker than you. You finish that. This is exactly what Netanyahu said. So that's the ground reality. وہ بات ہے نا، منہ پہ بول دیا اس نے نا، straight up بول دیا. That's the truth کہ آپ ویک سے کیوں نیگوشیٹ کرو، آپ تو ختم کرو گے، کہو گے ہم کیوں نیگوشیٹ کریں. یعنی امریکہ نے بھی طالبان کے ساتھ نیگوشیٹ تب 20 سال بعد کیا جب انہوں نے ان کو ریکگنائز کر لیا کہ یار اب یہ دیر آر پاور ٹو ریکن ود. تو وہ سو دا چینج دیٹ نیڈس ٹو ہیپن از کہ ہمارے نوجوانوں کو چاہیے کہ وہ اپنی آئیڈینٹی کے اندر سب سے امپورٹنٹ آئیڈینٹی جو ہے ان کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق ہے، اس کو سمجھیں اور بتائیں. اس سے ان کو پتہ لگے گا کہ اللہ تعالیٰ کیا فریم ورک دیتا ہے جس کے تحت آپ نے زندگی گزارنی ہے. اس فریم ورک کو سمجھیں اور پھر اس دنیا کو دیکھیں. پھر جو ہے نا آپ یہ پروسیس کر سکتے ہیں جو ارسلان بھائی نے بات کی نا، ہائپر جو اویئرنیس ہے، اس کو اس فریم ورک کے بغیر پروسیس نہیں کیا جا سکتا. بہت زیادہ سیڈنس ہے، پھر بہت زیادہ تکلیف ہے. یعنی اگر آپ کا آخرت کے اوپر یقین نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے اوپر یقین نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اسکیلز بیلنس کرے گا، تو کیسے میں تسلی رکھ سکتا ہوں اس دنیا کے اندر جب میں دیکھتا ہوں اتنے فلسطینیوں کے ساتھ ظلم ہوا ہے، اتنے لوگوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے. اٹ ڈزنٹ میک سینس. گاڈ از دی اونلی اینٹی ہو اف وی بلیو ان تھنگز میک سینس. تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق جوڑیں، اس فریم ورک کو اسٹڈی کریں اور پھر یہ انفارمیشن کنزیوم کریں. اینڈ اوبیسلی لوگوں کو، جین زی کو چاہیے کہ جو لوگ ریلیجیسلی اسپیکنگ اینڈ ورلڈلی سینس کے اندر نالجبل ہیں ان کو ٹرسٹ کریں اینڈ لرن تھنگز ان اے سسٹمیٹک فیشن، تو آپ یو ول بی ایبل ٹو ڈیل ود دیز تھنگز بیٹر. اور ظاہر ہے وہ سب باتیں جو ہیں کہ انسان جو ہے نا انفرادی طور پہ اپنے آپ کو چینج کرے گا، یہ چیزیں چینج ہوں گی تو ہم ایز اے کولیکٹیو چینج کر سکتے ہیں نا. اور وی ڈونٹ ہیو ٹو فالو رولز، وی ہیو ٹو گریب پاور بس. تو بیسکلی آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اصل میں چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی ہمیں کہتے ہیں نا کہ یو ہیو ٹو، جس طرح وہ تمہارے خلاف پاور اکٹھی کریں آپ بھی وہ کریں. اور پھر ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ اگر ہم نے اس پاور تک پہنچنا ہے اس کے لیے بھی کوئی ٹریجیکٹری ہونی چاہیے، کوئی وے فارورڈ ہونا چاہیے. اینڈ پاور کا مطلب پھر کیا ہے، ہاؤ ڈو وی ڈیفائن دیٹ کوڈ بی ڈیفائنڈ ان مینی ڈفرنٹ ویز. لائک فار ایگزامپل فائنینشیل اسٹرینتھ ہے آپ کی ملٹری مائٹ ہے، آپ کے ڈفرنٹ لوگ ڈفرنٹ اکیڈیمیا کے اندر موجود ہیں. مطلب آپ 2 قسم کی چیزیں نا جس سے غلبہ پایا جاتا ہے، یا تو عسکری نوعیت کا یا فکری غلبہ ہے. تو اس وقت ہمارا دونوں نہیں ہے. ضیاء بھائی آپ دیکھیں، اگر ہم اسی ماڈل کو اسٹڈی کرتے ہیں، افغانستان والے ماڈل کو، ان کے پاس کیا تھا؟ نہ پیسہ تھا، نہ ٹیکنالوجی تھی. کیا تھا؟ ایک جو نیریٹو تھا نا، ایمان جو تھا نا، وہ اتنا پختہ تھا کہ وہ نہیں نکال سکے یہ. تو وہ بہت بڑی چیز ہوتی ہے، بہت بڑی چیز ہوتی ہے. یعنی اگین خدا کے ساتھ تعلق جو ہے نا، جب انسان کو پتا ہو نا کہ یار میں خدا کے لیے کر رہا ہوں یہ کام، اور اس میں مر بھی جاتا ہوں تو میں اللہ تعالیٰ کی جنت میں ہوں. بالکل. یہ اس سے کوئی لڑ سکتا ہے؟ یعنی وہ امریکنز نے اپنی کتابوں میں خود لکھا کہ یار یہ ہماری گن کی بیرل کے تھرو جو ہے نا جنت دیکھتے ہیں. They see paradise in the barrel of our gun. How can we defeat them? So ہم شاید، اور یہ شاید کلیشے لگے کہ ایمان جو ہے نا بہت بڑی طاقت ہے، لیکن اصل میں ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں ابھی دکھا دیا کہ ایک سپر پاور جو ہے وہ نہیں فرسٹریٹ کر سکے ان لوگوں کو. سو پیپل اسٹارٹ تھنکنگ کہ یار پاور کا مطلب یار ہم تو بہت پیچھے ہیں، اے آئی بھی نہیں ہے ہمارے پاس، ملٹری ٹیکنالوجی یہ نہیں. یا جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو نمبرز دیے نا کہ آپ ویسٹ افریقہ سے لے کے ایسٹ ایشیا تک اسٹریچ کرتے ہوئے کنٹینیوس لینڈ میس کے اندر، اور آپ پاس اتنے لوگ ہیں، آپ کو صرف ایمان کی ضرورت ہے، ایمان اور متحد ہونا ایک نظریے کے اوپر، اور وہ اسلام ہے. اچھا مغیرہ بھائی یہ بتائیں، یہ جو ہم اگر اب مسلمانوں کی طرف اپنی نظر دوڑاتے ہیں کہ ہم لوگ ابھی اس وقت کیا کر رہے ہیں، اگر ہم مسلمانوں میں دیکھیں تو ہمارے اندر
ڈفرینسز بہت سارے لیولس پہ. ایک تو آپ کہہ لیں کہ ریلیجس اعتبار سے بھی بہت ساری ڈفرینٹ آئیڈیالوجیز ایگزسٹ کرتی ہیں. اس کے علاوہ پھر ہمارے لینگویجز کے اعتبار سے, کلچرل اعتبار سے, تو پٹھان ہے جی, پنجابی ہیں, سندھی ہیں, بلوچی ہیں, وغیرہ وغیرہ, یہ سارے بھی چیزیں ہیں. اینڈ دین اس کے علاوہ اگر آپ یہ بات کریں کہ ملکوں کے اعتبار سے, تو بھی پاکستان ہے, افغانستان ہے, ادھر بنگلہ دیش ہے, ادھر یہ ساری چیزیں موجود کرتی ہیں. ہمیں تو پتہ ہے کہ المؤمنون اخوہ, یہ آپس میں بھائی ہوتے ہیں. واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا, یہ اللہ کی طرف سے آرڈر ہے. سو ابھی گوئنگ فارورڈ اگر ہم کہتے ہیں کہ جی مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ آپس میں اکٹھے ہوں, آگے وہ ایک اسٹرینتھ, وہ ایک اپنے آپ کو ایک ویژن پہ الائن کریں. ٹھیک ہے, ایک ڈائیورسٹی تو ہے, اینڈ وی کین بی ہیپی ود دا ڈائیورسٹی دیٹ وی ہیو, بٹ کوئی پوائنٹ ایجنڈا ہونا چاہیے نا کہ جہاں پہ ہم کہیں یار اس پہ ہمارا اتفاق ہے, اور آج ہم کیا کام کر رہے ہیں ان آرڈر ٹو گیٹ ٹو دیٹ پلیس جس پہ ہم سمجھتے ہیں کہ جہاں پہ ہمارے کچھ کامن گولز ہوں گے, جس کے لیے ہم سب مل کے چاہے اپنی اپنی ڈومینس میں کام کریں. بیکاز ایوری بڈی, یعنی ہر بندہ سارے کام تو نہیں کر سکتا نا. مطلب ہم لوگ جو کام کر رہے ہیں وہ ایک خاص ڈائریکشن میں کر رہے ہیں, نسیہ والے کچھ کام کر رہے ہیں وہ بھی ڈائریکشن میں کر رہے ہیں, کچھ اور آرگنائزیشنز ہیں وہ اپنا کر رہی ہیں. لائک وائز کچھ لوگوں کی ایکسپرٹیز سائنس میں ہے, کچھ کی کہاں پہ ہے. ایوری بڈی از ڈوئنگ دیئر بٹ. کس جگہ پہ ان کو کلیکٹ کیا جائے اور کس طرح اس یونیفیکیشن آف دی امہ کی بات کی جائے جہاں پہ ہم کچھ بنے. دیکھیں ابھی احمد بھائی نے بھی ذکر کیا, سائز ہمارا بہت زیادہ ہے. وی آر ایبسلیوٹلی ہیوج. یہ جو ملک ہے نا چھوٹا سا اسرائیل جو آپ کو نظر آ رہا ہے, دس از نتھنگ, بٹ لک ایٹ ویئر دے آر اس وقت. یعنی جتنے بھی ٹاپ کارپوریٹ آپ کی میڈیا کمپنیز ہیں سب ان کے ہاتھ میں. ٹاپ آپ کی جو فوڈ اینڈ بیوریج ہے سارا ان کے ہاتھ میں. آپ اگر دیکھ لیں ڈیجیٹل ورلڈ کے اندر مارک زکربرگ, یہ سارے وہ ان کے ہاتھ میں. فائنینشیل اسٹرکچرز وہ ان کے ہاتھ میں. ایک اور امریکن پولیٹیشینز بھی ان کے ہاتھ میں. یعنی لٹرلی چھوٹا سا ملک ہے, سب کو اس نے بلی کیا ہوا ہے. ہم اس سے آئی ڈونٹ نو ہاؤ مینی ٹائمز بگر ہیں, بٹ اسٹل یونیفیکیشن نہ ہونے کی وجہ سے وی آر ویئر وی آر. سو آپ بتائیں اس کا کوئی روڈ میپ دیں کہ وہ کس طرح وہ یونیفیکیشن کا پروسیس ہو سکتا ہے. ضیاء بھائی میرے ذہن میں نا یہ بات آ رہی تھی کہ ابھی آپ کی کنورزیشن سے اس حوالے سے کہ جو کرائسس اٹ سیلف جو ہوتا ہے نا وہ بگیسٹ اسٹیمولس ٹو چینج ہوتا ہے. یعنی بہت سے لوگ جو ہے, اور اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن مجید میں کہا نا, جیسے قرآن مجید وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ, کہ اللہ تعالیٰ چھوٹی چھوٹی سزائیں, یعنی چھوٹی چھوٹی سزائیں, ویسے تو یہ بہت بڑی سزا ہے, لیکن اگر ہم مسلم امہ کو پورا ایز اے ون باڈی دیکھیں تو ظاہر ہے کہ پھر ہمیں اللہ تعالیٰ اس کے کمپیریزن میں ایک چھوٹا کرائسس ہے یہ کہ پوری امت جو ہے وہ ایگزسٹینشیل کرائسس میں چلی جائے. تو آئی بلیو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بار بار ریمائنڈرز ہیں, اور یہ ایگزسٹینشیل کرائسس جو ہوتا ہے یہ کئی دفعہ بہت سی قوموں کو اٹھا بھی دیتا ہے, اور کئی قومیں جو ہے نا وہ پھر اس کی وجہ سے ختم بھی ہو جاتی ہیں. تو آئی تھنک وی آر ایٹ دا پوائنٹ آف ٹائم جہاں پہ شاید ہمیں اپنا ڈیسیژن لینا پڑے گا اب کہ آر وی گوئنگ ٹو سروائیو اور آر وی گوئنگ ٹو پیرش. اچھا, ایک الحمدللہ امید کی بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں ایک پریڈکشن اور پروفیسی ہے کہ ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ کبھی بھی ہلاک نہیں کریں گے آل ٹوگیدر. تو امت سروائیو تو کرے گی, ایلیمینیشن نہیں ہے. لیکن اب کتنی ہمارے اندر یعنی وہ فوربیرنس کہہ لوں, یا فوربیرنس تو ایک پازیٹیو ورڈ ہے, مطلب کتنی ہمارے اندر برداشت ہے کہ ہم اس کرائسس کو لیتے جائیں اور ہم برداشت کرتے رہیں اور ہمارے اندر چینج نہ آئے. مجھے نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث یاد آ رہی تھی اشعریوں کے بارے میں, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اللہ کے رسول نے کہا مجھے اشعری بہت پسند ہے, اشعری قبیلے کے لوگ. اور اللہ کے رسول نے فرمایا ان کی وجہ یہ تھی کہ جب بھی وہ کرائسس میں ہوتے ہیں نا, مثال کھانا پینا کم ہو جاتا ہے, تو وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ سارے نہ مل جاتے ہیں, اور وہ مل کے کیا کرتے ہیں, بیٹھتے ہیں, اور بیٹھ کے نا اپنا کھانا شیئر کرتے ہیں, یعنی ایک جگہ پہ اکٹھے کرتے ہیں ایک پاٹ پہ, جس کے پاس جو ہے سارے لے آؤ, اینڈ دین دے وہ سارا ملا کے پھر سارے نا ایکولی ڈسٹریبیوٹ کر دیتے ہیں. یعنی آئی تھنک دس از دا پوائنٹ آف ٹائم جہاں پہ امت ایک ایگزسٹینشیل کرائسس میں ٹو سرٹن ایکسٹینٹ ابھی اس ٹائم فال کر رہی ہے, کہ جس طرح ہر ایک کو نظر آ رہا ہے کہ اب جو ہے نا فلسطین, یہ جو اسرائیل نے 6 سے 7 ملکوں کو ڈائریکٹلی اس نے ٹارگیٹ کیا, اور اس کو اس نے تھریٹ کیا, اور اس پر اٹیکس بھی کیے ہیں ظاہر ہے, اور کس طریقے سے اوپنلی کیے ہیں. اور اس کی وجہ سے بھی شاید تھوڑا سا اتحاد آپ نے دیکھا کہ پاکستان اور سعودی عرب نے تھوڑا سا کوشش کی کہ ہم کسی نہ کسی طریقے سے قریب آئیں. تو آئی تھنک ایک ایگزسٹینشیل کرائسس جو ہوتا ہے نا وہ ایک یونٹی کا ایک باعث بنتا ہے. آئی تھنک دس اے پازیٹیو تھنگ ایز ویل. اور مجھے وہ بڑی فنی ایک ایگزامپل یاد آتی ہے, وہ ہمارے نا میرے بہن بھائی ایک اینیمے شو ہے اٹیک آن ٹائٹن, بڑا مشہور ہے, ٹین ایجرز دیکھتے ہیں. تو وہ اس میں جائنٹس ہوتے ہیں, وہ جائنٹس آتے ہیں اچانک, تو وہ جا کے نا بچوں انسانوں کو کھاتے ہوتے ہیں. تو نا وہ دیکھتے ہیں کہ ہیومینٹی نے نا کیا کیا ہے, والز بلڈ کی ہوئی ہیں, 7 والز ہیں. پہلی وہ وال کو بریچ کرتے ہیں, پھر دوسری میں آتے ہیں, ایسے ایسے کر کے نا آتے رہتے ہیں. تو کور کے اندر جو ان کی ایک جو ہوتی ہے نا انٹیلیجنسیا ہوتی ہے. تو اچھا اس کے پیچھے وہ بعد میں کیا پتہ چلتا ہے, وہ اسٹوری کے پورا کہانی یہ ہے کہ بیسکلی یعنی انسانیت, وہ تو انسانی لیول پہ دیکھ رہے ہیں ہم اس کو, چلیں حکومت لیول پہ دیکھ سکتے ہیں کہ انسانی لیول پہ وہ کہتے ہیں کہ جی ہوا یہ کہ ہر جگہ جو ہے نا وہ یعنی انسان بہت زیادہ ڈیوائیڈڈ ہے, آپس میں لڑائی جھگڑے کر رہے ہیں. تو انہوں نے کہا جی انسانیت کو کس طریقے سے اکٹھا کر سکتے ہیں. تو فینومینا یہ کہ کوئی ایکسٹرنل تھریٹ ہوگا جو انسانیت کو ایگزسٹینشیل کرائسس میں لے کے جائے گا, جس سے وہ یونائٹ ہوں گے. اور اس کے لیے انہوں نے کیا کیا کہ ہم ایک ایکسٹرنل ایک اینیمی کریٹ کرتے ہیں جو پوری وہ جو تفریق نہیں کرے گا. تو ہمیں بھی ایک ایسا تھریٹ الحمدللہ
الحمدللہ جس میں میں سمجھتا ہوں خیر لا تحسبوا شرا لکم بل هو خیر لکم، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ایسا تھریٹ دیا ہے جہاں پہ ہمیں اب انفارچونیٹلی چاہتے ہوئے بھی نہ چاہتے ہوئے بھی ہمیں اپنے پرسنل ڈفرینسز کو، انڈیویجول ڈفرینسز کو سائڈ پہ رکھ کے، اپنے نیشنل ڈفرینسز کو اور بھی جس طریقے سے ایتھنک ڈفرینسز کو سائڈ پہ رکھ کے اب ہمیں جو ہے اس کرائسس کے بیسس کے اوپر اکٹھے ہونا پڑے گا. تو آئی تھنک اخوت کا جو آپ نے جذبہ کہا نا، اور وہ حلف الفضول جس نے باقاعدہ ایک، یعنی حلف الفضول میں تو ایون انسانیت کے لیول پہ یعنی وہ بھی اکٹھے ہو گئے تھے اور آج بھی ہو گیا. تو الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ یعنی جہاں پہ بہت زیادہ کرائسس اور تباہی اور نیگیٹیوٹی ہمیں نظر آتی ہے، ہوپلیسنس، تو مجھے تو بہت سے ایسی چیزیں وہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے وعدہ کیا، جیسے غزوہ احزاب کے موقع پر بھی نا کہ فلما رأى المؤمنون الاحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم الا ایمانا وتسلیما. یعنی ایک طرف سینے پھٹ رہے ہیں، خوف سے دل دھڑک رہا ہے، باہر نکلنے لگا ہے، کلیجہ ختم یعنی منہ میں آ رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے سائنز بھی نظر آ رہے ہیں کہ جو جو ہمارے دین نے کہا تھا وہ پورا ہوتا جا رہا ہے. تو اللہ نے یہی وعدے کیے تھے ہم سے. تو میں سمجھتا ہوں کہ شہادت اور خیر کی باتیں، اینڈ آئی تھنک دس از دا ٹائم دیٹ وی ڈو ریئلائز فار اے فیکٹ کہ صرف مٹیریل پروگرس، جیسے احمد بھائی نے اور آپ نے بھی اشارہ کیا کہ مٹیریل پروگرس از ناٹ دا اونلی تھنگ. ایون شہادت کو بھی اب ہم ذرا اپنے جو ہے نا سکسیس کی ڈیفینیشن کے اندر ڈالنا شروع کریں. تو ہاں، جیسے اصحاب الاخدود ختم ہو گئے بالکل، اور اللہ نے کہا ذالک هو الفوز الکبیر، کہ وہ ایک بڑی کامیابی تھی جب ختم ہو گئے، بالکل پیرش ہو گئے، یعنی وہ ایگزسٹنس سے ہی ایلیمنیٹ ہو چکے. تو میرے خیال میں اگر غزہ آج یا پھر ہمارے بھائی یا اس طریقے سے اگر کوئی اللہ نہ کرے ایسا ہو، بہرحال چلیں اللہ کی طرف سے اگر اللہ کا فیصلہ ہے اور یہ اس طرح ہوتے ہیں، تو میرا خیال ہے اس کو ہم اپنی ڈیفینیشن آف سکسیس میں ضرور ڈالیں اور ہم سمجھیں کہ دے ور سکسیزفل، یہ شہید تھے، شہداء تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے پاس بلا لیا. سو آئی تھنک ایک ورلڈ ویو کے چینج ہونے میں تھوڑا سا ضروری، اور اس کے ساتھ ساتھ اس ہیومینیٹیرین بیسس کے اوپر پھر توحید تو ہمارے پاس ہے ہی ہے، جو اس پہ ہم اپنے نان مسلم بھائیوں کو بھی اکٹھا کر سکتے ہیں، جو خاص طور پہ اہل کتاب ہیں عیسائیوں کو، جیسے قرآن تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا. I think these are some of the points that we can actually bank upon and anchor upon. بالکل صحیح. اچھا اسلام بھائی، یہ ابھی اس وقت ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح ایک بیانیہ کی جنگ بھی ہے نا، کیونکہ جو آپ کا مین اسٹریم میڈیا ہے، کارپوریٹ میڈیا ہے، وہ ہیویلی بائسڈ ہے، اور نوم چومسکی کی کتاب بھی ہے مینوفیکچرنگ کنسنٹ، جس میں وہ بتاتے ہیں کس طرح سے ان لوگوں کا اوپینین چینج کیا جاتا ہے. دے فرینکلی ٹریٹ پیپل لائک شیپ، کہ ان کو ادھر گائیڈ کرو ادھر ہو جائیں گے. اور ہوا افیکٹولی، جو احمد بھائی نے بھی شروع میں بات کی تھی کہ ہولوکاسٹ کے بارے میں نمبرز کو، اور 9/11 کے بارے میں کرانا، اور پھر میکنگ مسلمز ایز دا بوگی مین، جس کے پیچھے میں وار آن ٹیرر اتنی ویگ ٹرم ہے، مطلب کس پہ آپ جنگ کر رہے ہو، اور اس کے نام پہ آپ گھسے جا رہے ہو، مختلف ممالک میں بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے. اب میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے یہاں سوشل میڈیا کے جہاں اتنے سارے ڈاؤن سائڈز ہیں، جس طرح ہائپر اویئرنیس کی آپ نے بات کی، ایک چیز یہ ہے کہ ہمارے پاس اب ہم اپنا بیانیہ بھی کریٹ کریں نا. لائک آئی امیجن کہ ایٹ دا ٹائم آف دا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم، ہی ڈنٹ ہیو دیٹ ہائپر اویئرنیس، کہ ان کو نہیں پتا کہ ساؤتھ امریکہ میں اس ٹائم پہ کیا کینیبلزم چل رہا ہے، یا وہ ایزٹیکس مائنز انکاز جو ہیں وہ کس قسم کی سیکریفائسز، ریچول سیکریفائسز ہو رہی ہیں. آئی مین امیجن افریقہ میں زولوز کیا کر رہے ہیں، اور وہ جو وہاں پہ جو پیگن ٹریڈیشنز تھے ادھر جو کچھ ہو رہا تھا، یا یورپ میں، یا آپ کہہ لو آسٹریلیا میں جو ہو رہا تھا ایبوریجنیز کے یہاں. آئی مین امیجن اگر اس ٹائم پہ کوئی ٹی وی ہوتا اور وہ براڈ کاسٹ کر رہا ہوتا آل دا ٹائم دیز ویژولز آف child sacrifices and all the rest of it, تو what kind of impact would that have? But the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم had his own بیانیہ، ان کا اپنا ایک بیانیہ ہے، ان کا اپنا ایک نیریٹو ہے، اور وہ اپنا مطلب ایک ڈائریکشن پکڑ کے نا اس پہ لیزر فوکس کے ساتھ کام کر رہے ہیں. And he's working until Allah subhanahu wa ta'ala gives him Medina, and then he adapts to certain environments, اور وہاں پہ پھر وہ اس کو he makes the best out of whatever situation he's been given. یعنی ایک مسلمان بھی دیکھتا ہے کہ مجھے for lack of better analogy what cards I've been dealt، ٹھیک ہے نا، ان کے ساتھ اب میں نے کیا کرنا ہے. اور ہمیں یہ پتا ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی کو اس کی کیپیسٹی سے اوپر ٹیسٹ نہیں کرے گا. سو میں اب یہاں بیٹھا ہوں پاکستان میں دیکھ رہا ہوں ایز اے مسلم واٹ کارڈز ہیو آئی بین ڈیلٹ. ایک بندہ امریکہ میں بیٹھا ہوا ہے، ٹیکسس میں بیٹھا ہوا ہے، وہ دیکھ رہا ہے مجھے کیا کارڈ ڈیل ہوئے ہیں. ایک بندہ وہ ہے بھی گورا ہی ہے اور مسلمان ہے، اس کو کیا کارڈ، یعنی ہر بندے کا پرسپیکٹیو بالکل ڈفرینٹ ہے، ہر بندے کی انفلوئنس ڈفرینٹ ہے. سو اگر ہم نے اپنا اب نیریٹو واپس لینا ہے اور ہم لوگوں نے اس بیانیے کو یوز کرنا ہے، میں بھی جس طرح مغیرہ بھائی نے کہا کہ آلریڈی دنیا بھر میں مسلمز اینڈ نان مسلمز ہیو فائنلی کائنڈ آف ووکن اپ ٹو دس ریالٹی کہ جو اسرائیل کر رہا ہے اور جو معاملات ہو رہے ہیں یہ بیانڈ ایکسپلینیشن ہے اور بیانڈ اینی ایکسکیوز ہے. مطلب اس کا کیا جواز ہے کہ لاکھوں بچہ آپ نے مار دیا ہے، اور ابھی بھی آپ ڈھیٹوں کی طرح لگے ہوئے، اور ابھی بھی آپ بلکہ اور شیئر ہو رہے ہو، آپ اور چھوڑے ہو رہے ہو. مطلب یو فیل لائک گیونگ نیتنیاہو a slap across the face کہ یار تم پاگل ہو گئے ہو، what are you talking about. اب تو کھلا باتیں کریں، اوپنلی بات کریں. سو اب ہم نے اپنا بیانیہ ہم نے کریٹ کرنا ہے، ہم نے اپنے یوتھ کو بتانا ہے کہ یار یہ ڈائریکشن ہے، چپ کر کے یہاں لگ جاؤ.
دیر از اے پاتھ آف پیشنس. لگے رہو اینڈ ویٹ فار Allah's decision to come into your favor, بیکاز کوئی بھی تبدیلی چٹکی بھر کے نہیں آئے گی. نہ ہی اگر آپ ایک کہتے ہو نا کہ یار فلانے بندے کو پھڑکا دو, اچھا پھڑکا دیا, پھر کیا آپ کہتے ہو جی ایک جذباتیت ہوتی ہے نا, اس کو یہ بندہ نکل جائے نا, دین ایوری تھنگ ول بی فائن. بٹ دا تھنگ از پیپل آر گوئنگ ٹو پرابلی گو بیک ٹو نارمل. دوبارہ سے مطلب میں کہتا ہوں آج یہاں پہ آپ نے کوئی بہت بڑا چیز بھی ہو جاتی ہے, انقلاب آ جاتا ہے فار ایگزامپل, اینڈ فلسطین آزاد ہو جاتا ہے, آر وی اسٹل گوئنگ ٹو گو بیک ٹو دیٹ پریویس کوشچن کہ کیا اللہ سے ہمارا ریلیشن شپ ابھی ہے, کیا لوگ ابھی بھی اللہ والے ہیں, اور اللہ از ان کنٹرول آف آل تھنگس. تو اب مجھے بتائیں کہ یہ جو بیانیے کی وار ہے, اس میں ہمارا کیا رول ہو سکتا ہے, وہ کیا پاتھ ہم اپنے نوجوانوں کو دے سکتے ہیں کہ جو ابھی اسٹارٹنگ لیول پہ دین کو پڑھ رہے ہیں, سمجھ رہے ہیں, اینڈ ٹو ایڈوانس لیولس میں کس طرح ہم اس کو آگے پروگریشن اس کی ہو سکتی ہے. اچھا آئی تھنک ایک تو مغیرہ بھائی نے جو بات کی کانٹیکس میں اس سے ایگری کرتا ہوں کہ آپ جینوسائڈ کے پورے اس کو دیکھیں تو ایک اچھی بات یہ ہے کہ کہ ایک ویسٹ کا جو ٹرو فیس تھا وہ فاقی لوگوں کے سامنے آیا ہے, امت یا لوگ یونائٹ ہونا شروع ہوئے. بٹ انفارچونیٹ بات یہ ہے کہ ہمیں یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ ہم ہمیشہ جوتیاں کھا کے جو ہے نا سیدھا ہونا چاہتے ہیں. اٹس جسٹ رادر سیڈ دیٹ ایوری ٹائم, بیکاز دا پرابلم ود دیٹ از دس دیٹ کووڈ آیا اینڈ آئی ریمبر دا پینک اینڈ دا کیوس دیٹ واز دیئر انڈیویجولی لوگوں میں, بچوں میں, اینڈ دین اٹ وینٹ اوے اینڈ which one of us remembers or what did we take from that. Like you were saying that کل واقعی actual ceasefire ہو جاتی ہے, which is not happening right now, but سب کچھ رک جاتا ہے. what changes in Pakistan. جو شروع میں کہہ رہے تھے نا کہ اس جینوسائڈ سے پہلے اور بعد میں کیسے تھا. ایک جو میں چوز کروں گا کہ ہمارے لوگوں کو بیانیاں کریٹ کرنے سے پہلے یہ سمجھنا ہے کہ اویئرنیس اور ایجوکیشن میں فرق ہے. ٹھیک ہے, ہم اویئرنیس کی حد تک تو ہمیں بہت کچھ سمجھ آ گیا. ایجوکیشن از دا لانگ ٹرم پروجیکٹ, رائٹ. اٹس اباؤٹ انڈرسٹینڈنگ تھنگز ان اے ویری ڈفرنٹ کانٹیکسٹ. اچھا, ویئر ڈو یو بگن ود دیٹ؟ آئی مین دیر کین بی 10 answers آئی ایم شیور ٹو دیٹ, بٹ لیٹس جسٹ اسٹارٹ ود دا سیرہ آف دا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم, رائٹ. کہ صرف اگر میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے نوجوانوں کو سیرت اپلائڈ سیرہ, چلیں ہم اس کو ایسے کہہ دیتے ہیں, رادر دین سیرہ, بیکاز ہمیں تو وہ فرخندہ نور محمد سے بدر کے گھوڑے اور اونٹ ہی یاد کروائے گئے تھے, کتنے تھے, وہی رٹ کے خوش ہو رہے تھے کہ جی 313 جیت گئے. دیر آر سو مینی ایسپیکٹس ٹو دیٹ. آپ صرف سیرت کو ایک مرتبہ اپنی زندگی میں پڑھ لیں, آپ کو بہت ساری چیزیں جو ہے نا فرام دا پرسپیکٹیو آف دا مزاج آف دا دین, رائٹ, پولیٹیکل رسپانسز, انڈیویجول رسپانسز, اس میں آپ کو ایکٹیویزم نظر آتا ہے, اس میں آپ کو اس زمانے کے لحاظ سے ڈپلومیسی نظر آتی ہے, ایڈوکیسی نظر آتی ہے, آپ کو نظر آتا ہے جرنلزم کدھر ہے کدھر نہیں ہے, وہ ساری کی ساری چیزیں. دا چیلنج ایکچولی دیٹ از دیر از دس. ابھی آئی تھنک کچھ ہفتے پہلے جو یا 1-2 ہفتے پہلے جو پروٹیسٹ یہاں ہوا تھا, میں اس پہ گیا ہوا تھا, تو وہاں بھی ان بھائیوں سے بات ہو رہی تھی جو کر رہے تھے. میں کہتا I think ہماری یوتھ میں سے nobody is interested in investing in the long term project. And that's the challenge. And why? Because long term projects are boring. They're hard. They don't get you that attraction. They don't bring you, that excitement, that thrill. And پھر ہوتا کیا, you bear the cost of it, right? ہر اعتبار سے. اور پھر اچھا بیکاز پھر لوگ رزلٹ مل نہیں رہا ہوتا, فرسٹریشن میں نا ہم اسینچلی ایک اس کی ٹانگ کھینچ رہا ہے, دوسرے کی ٹانگ کھینچ رہا ہے, تیسرے کی ٹانگ کھینچ رہا ہے. So I think people have to realize, and دیٹ بائی دا وے فار می ڈز ناٹ مین کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی سارے کے سارے مدرسے جا کے جو ہے نا 8 سال ضربہ پڑھتے رہیں, یا درس نظامی کر لیں, یا فلانا کورس کر لیں. اٹ ایکچولی مینس آپ اپنا پروجیکٹ پک کرو, رائٹ. جرنلزم میں کیا ہمارے پاس اس وقت ایسے لوگ ہیں جو مثال کے طور پہ سمی حامدی ہے, یا جتنے آپ ویسٹ میں لوگ دیکھتے, ہمارے پاس کوئی ایک ایسا بندہ ہے جو پیئرس مورگن شو پہ جا کے ڈیفینڈ کر سکے, رائٹ. اس کو بہت کم لوگ ایسے ہوں گے, رائٹ. یا اگر آپ کو آج پوچھا جائے بیانیہ میں کہ بھائی آپ کیا چاہتے ہیں, بہت سارے لوگوں کو تو ہسٹری نہیں پتا پیلسٹائن ایشو کی, لیٹ لون اینی ادر تھنگ. سو آئی تھنک دیٹس ویئر, اینڈ اس میں ایک بڑا میجر فیلئر شیخ آئی تھنک یہ ہے کہ ہمارے ادارے بیکاز زیادہ تر سیکولر ہیں, ٹھیک ہے, ان کے کریکولمس سیکولر ہیں, پڑھانے والے لوگ سیکولر ہیں, بچوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کس ورلڈ ویو میں, یعنی ہمیں لگ رہا ہے مسلمان ہے, ورلڈ ویو تو میرا سارا فیمنزم, ایتھیزم, ایگنوسٹسزم, لبرلزم, ان سب ازم سے بھرا ہوا ہے, رائٹ. اینڈ تو وہ اویئرنیس جب تک ٹھیک نہیں ہوگی, آپ کیسے آگے جو ہے نا کسی بھی قسم کے بیانیے کو کریٹ کرو گے, کسی بھی اس کو وہ کرو گے. اور آپ نے آخری جو بات کی نا چاہیے کہ بچوں کو بتا دیا جائے کہ اس پاتھ پہ لگ جاؤ. احمد بھائی بھی کہہ رہے تھے کہ ایک بڑے کا ہونا وہ ہے. انفارچونیٹلی وہ گیپ اور مسٹرسٹ اتنا آ گیا ہے کہ لوگ وہ لینے کو تیار ہی نہیں ہے کہ نہیں ہمارا بڑا کیسے کوئی ہو سکتا ہے. دیٹس اگین بیکاز یو already moved from sociologically from hyper tribalism to hyper individualism. ہر بندہ اپنی ذات میں خود مفتی ہے, ہر بندے نے 4 پوڈکاسٹ سن لیے ہیں, 2 ٹاک شو سن لیے, چیٹ جی پی ٹی نے اس کو اور جو ہے نا وہ کر دیا. تو آئی تھنک وی ہیو ٹو سورٹ آف اسٹریٹجکلی تھنک کہ جین زی جسے احمد بھائی نہیں ایمپیتھائز کرتے, ان کے فالوورز گر گئے ہوں گے, آئی ایم شیور. میرے بھی نہ گرا دیں گے بھائی, جین زی میں آپ کے ساتھ کرتا ہوں سمپیتھائز.
تو ان کو جو ہے نا کہ بچے تو اپنے ہی ہیں نا, لائک یو نو ان کو کس طریقے سے ہم اسینشلی لے کے چلیں, ان کو کیا سمجھایا جائے, کس طریقے سے وہ کیا جائے. بیکاز آئی مین لیٹس آلسو سورٹ آف یو نو وداؤٹ نیمنگ اینی بڈی, وہ دیر آر ادر پیپل از ویل جو ان کو غلط طریقے سے بھڑکا رہے ہیں, ٹھیک ہے, جو ان کو کہہ رہے ہیں نہیں ہے سب کانورسیشنز فارغ ہیں, بس نکلو یہ کرو اٹھو, اینڈ دین دیٹ سورٹ آف یو نو اینڈز اپ ان ڈیزاسٹر. اچھا احمد بھائی, یہ ایک کبھی کبھار یہ جو سوال بھی آتا ہے نا کہ اس وقت ہم لوگ اگر گلوبل, میں نے جو شروع میں تھوڑا سا آپ کو ہنٹ دیا تھا, کچھ اولیگارکس ہیں جو ہر چیز کو کنٹرول کر رہے ہیں. آپ دیکھ لو میٹا ہو گیا یا گوگل ہو گیا, یا آپ کے جو فائنینشیل انسٹیٹیوشنز بلیک راک, وین گارڈ, اچھا یہ جو بڑے لیول پہ چل رہے ہیں. اچھا پھر آپ کہتے ہو جی فارما انڈسٹری ہے پوری کی پوری, اس میں جو گند ہو رہا ہے. اچھا جو پھر فوڈ اینڈ بیوریج انڈسٹری ہے, پھر بل گیٹس کی جو خباستیں چل رہی ہیں جس لیول پہ وہ چیزوں کو مینیپولیٹ کرنا چاہ رہا ہے, پھر یہ پاپولیشن کنٹرول کی بات ہو رہی ہے. یہ سارا کچھ تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں بہت زیادہ کنٹرول کے اعتبار سے ہو رہا ہے, اور خاص طور پہ ان کو پتہ ہے ویئر دا تھریٹ مائٹ بی کمنگ فرام نیکسٹ, تو وہ پہلے سے پریمپٹیولی کچھ چیزوں کو ایڈریس بھی کر رہے ہیں. اس چیز کے اندر بھی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ جو میں نے شروع میں سوال کیا تھا نا کہ دا گیم از رگڈ. اب مجھے بتائیں کہ ہم لوگ یہاں پہ واٹ کین بی ڈو ان ٹرمز آف چینج. میں چاہتا ہوں کہ ہولسٹک اسلامک لائف اسٹائل کیا اپنایا جائے جس میں ہم ان اداروں سے, یہ جو بڑے بڑے اسٹرکچرز ہیں نا جو کائنڈ آف آپ کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ آپ ان کی مٹھی میں آ جائیں. ونس پھر ابھی بلکہ یو کے میں بات ہو رہی ہے, ڈیجیٹل آئی ڈیز کی بات ہو رہی ہے. سو آئی مین واٹ آن ارتھ از گوئنگ آن دیر. سو وہ لوگ پھر جب اس کو بات کرتے ہیں کہتے ہیں یہ دجالک سسٹم آ گیا, وہ خوراک بھی ساری ایک ہی بندے کے پاس ہوگی, مال بھی سارے ایک ہی بندے, یعنی ایونچولی ابھی 5 ہیں تو 3 ہو جائیں گی, پھر 2 ہو جائیں گی, پھر ایک ہی برانڈ ہوگا دجال برانڈ. نیوز بھی ادھر سے ملے گی آپ کو, فائنانس بھی ادھر سے ملے گا, کھانا ادھر سے ملے گا. تو اس کو بتائیں کہ آج کا جو ینگسٹر ہے اس کو ہم اگر ایک ہولسٹک لائف اسٹائل کی طرف جانا چاہتے ہیں, کیا آپ ٹپس دیں گے کہ یار یہ کام کرو تو تم یہ مطلب بائی اینڈ لارج ان بہت سارے پنگوں سے بچ جاؤ گے. اچھا ضیاء بھائی, آپ نے نا بات صحیح کی ہے کہ بہت زیادہ چیزیں نا اب کنسولیڈیٹ ہو رہی ہیں ایک جگہ کے اوپر, یعنی بہت تھوڑے انڈیویجولس ہیں جو اب بہت زیادہ چیزیں کنٹرول کرتے جا رہے ہیں آہستہ آہستہ, اور یہ چیز بڑھتی جا رہی ہے, اور ان کو ٹیکنالوجی اب انیبل کرتی ہے اس چیز کے لیے. اب آپ یہ بلاک چین ٹیکنالوجی کے اندر کرپٹو کرنسی وغیرہ لے لیں, تو اگر آپ ڈیجیٹائز کرنسیز ہو جائیں تو وہ بھی جو ہے وہ بھی ایک لیول آف کنٹرول ہے. بلکہ ابھی دیکھیں یہ ایک ان کے پاس پلیٹ فارم نہیں تھا ٹک ٹاک والا, تو وہ بھی لیری ایلسن لے رہا ہے جو کہ زائنسٹ ہے, وہ ہی از بائنگ دیٹ پلیٹ فارم. سو دیز تھنگز آر ناؤ آؤٹ ان دی اوپن. میں بلکہ ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا, وہ نہیں ہے اسپیکرز کارنر میں آتا ہے, وہ حمزہ نام ہے اس کا, وہ گورا جو برٹش, وہ آئرش برٹش ہے, وہ اس نے ویڈیو لگائی ہوئی تھی جہاں پہ وہ نا چیٹ جی پی ٹی سے وائس پرومپٹ کے تھرو پوچھ رہا ہے کہ کین یو شیئر سم ورسز ان دا قرآن دیٹ would be seen as extremist, or someone who wants to criticize the Quran would use against the Quran. تو وہ نا چیٹ جی پی ٹی ورسز بتا دیتی ہے, کچھ بائبل کا پوچھتا ہے, بائبل کا بتا دیتی ہے. جب تلمود کے بارے میں پوچھتا ہے نا وہ تلمود میں وہ اس کو کانٹیکچولائز کر رہی ہے چیٹ جی پی ٹی, وہ کہہ رہا نہیں مجھے وربیٹم ورس بتاؤ, اینڈ چیٹ جی پی ٹی ڈز ناٹ گیو ہم دا وربیٹم ورس. There you go. So you know these things are out in the open now, کہ we know کہ who is behind all these projects and کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. دیکھیں ضیاء بھائی اس میں نا, اور یہ بہت اوور ویلمنگ ہے واللہ, یعنی اس سے نا انسان کو ڈر لگتا ہے. انسان سوچتا ہے کہ یار یہ تو ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے اب, لیکن یہیں پہ تو اللہ تعالیٰ آتا ہے نا. پھر یہی تو مومنٹ ہے جہاں پہ اللہ تعالیٰ کی رسی تھامنی ہے. دیکھیں میں نے اپنی بات شروع بھی اسی پہ کی تھی, اللہ سے تعلق پہ, میں ختم بھی اسی پہ کروں گا. اور دیکھیں ہم اگین میں کلیشیز کے اوپر بات کروں, لیکن دے آر ویری ویری ٹرو. اصل چیز ہے توحید اللہ تعالیٰ کی, اللہ تعالیٰ کی وحدانیت, کہ اللہ ہے, لا حول ولا قوت الا باللہ. اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی موومنٹ نہیں ہے اور کوئی قوت نہیں ہے سوائے. تو دجالی نظام کے اندر بھی, اور دجال کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ وہ اتنا بڑا فتنہ ہے کہ سب جو ہے اس سے دور بھاگیں گے. پھر کس کے پاس جاؤ گے آپ؟ اللہ کے پاس ہی جاؤ گے نا. تو اللہ تعالیٰ تو آج بھی بلا رہا ہے, آج بلا رہا ہے. اور انسان جو ہے نا اگر اللہ تعالیٰ کا دامن اللہ تعالیٰ پکڑ لے, اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑ جائے, تو کیا چیز ہے جو آپ کو کچھ کر سکتی ہے؟ کون سا بل گیٹس, کیا there is nothing that can harm you in any way shape or form. and I think وہ چیز جو ہے نا وہ سب سے امپورٹنٹ ہے, آپ کا ریلیشن شپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ. اچھا اس میں اب یہ بھی نہیں ہے کہ انسان جو ہے نا وہ مسجد کا ہی رخ کر لے اور سجدے میں ہی پڑا رہے اور تسبیح ہی کرتا رہے. یعنی اللہ یہ نہیں چاہتا کہ سارا وقت جو ہے نا اللہ تعالیٰ کے سجدہ ریزی رہو. یعنی اللہ تعالیٰ نے دنیا بنائی ہے اسباب کی دنیا. اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑنا, دل کا تعلق جو ہے نا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہونا چاہیے. آپ کا دل جو ہے وہ اینکرڈ ہو اللہ تعالیٰ کے ساتھ.
لیکن آپ دنیا میں کام کرو, آپ آگے بڑھو ہر چیز کے اندر. کسی چیز نے, شریعت نے کسی چیز سے روکا نہیں ہے. آپ ٹیکنالوجی, آپ جو بھی آپ کی پسند ہے اس کے اندر آپ آگے جاؤ. اصل چیلنج یہ ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ والے بنو. یہ نہیں کہ دنیا سے بالکل الگ ہو لو اور مسجد کا رخ کر کے یا مسجد میں ہی بیٹھ جاؤ اور کہو کہ میں بڑا اللہ والا ہوں. یہ کوئی نیکی نہیں ہے. نیکی یہ ہے کہ اپنے آپ کو انسان چیلنج کرے, باہر جائے. اینڈ دیکھیے اس میں ہاؤ از اٹ دیٹ یو ول بی ایبل ٹو ڈو دس, بیکاز ہم نے بہت لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ آئدر سائڈ آف دا اسپیکٹرم ہوتے ہیں, یا بالکل ہی دنیا والے ہوتے ہیں, یا بالکل ہی اگر اللہ تعالیٰ سے جڑتے ہیں تو دنیا میں بالکل ناکارے ہو جاتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کو دونوں یہ نہیں پسند. ہم لوگ نا جب جم کر رہے ہوتے ہیں یا ایکسرسائز کر رہے ہوتے ہیں نا, تو ہم وہ حدیث جو ہے نا مؤمن القوی والی, کہ مومن اللہ تعالیٰ کو اسٹرانگ مومن پسند ہے, ہم وہ حدیث وہاں یوز کرتے ہیں. حالانکہ اس سے یہ مراد نہیں کہ پش اپ کتنے کوئی نکال سکتا ہے. مومن قوی ایمان کے لحاظ سے قوی, اور ایمان کے لحاظ سے مومن قوی وہ ہوتا ہے جو جب ایسی سچویشن میں ہو نا جہاں پہ اس کو پل کر رہی ہو دنیا, تو اس کا ایمان اتنا کمزور ہوتا ہے, تگڑا ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے جڑا رہتا ہے. سو اصل بات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق ہے. اس تعلق میں انسان جو ہے اپنا دل اللہ تعالیٰ کے ساتھ جوڑے, اور پھر جو بھی دنیاوی اس کو جس چیز کا شوق ہے, اسٹیم سبجیکٹس کا شوق ہے, سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا, اس میں آگے بڑھے, ہیومینٹیز میں اس میں آگے بڑھے. تو مگر وہ اینکر جو ہے وہ ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کے ساتھ, ایک کنڈا جو ہے نا اللہ تعالیٰ کے ساتھ لگا ہوا آپ کا, اللہ تعالیٰ کی رسی کو آپ نے تھاما ہو. اور وہ ہو سکتا ہے تبھی جب آپ نے کوئی نہ کوئی کمیونل ایسوسیشن کی ہوئی ہو, کوئی نہ کوئی. اب ہمارے ہاں الحمدللہ ہم نے یہ ادارے جو ہیں یوتھ کلب جیسے, ماشاءاللہ نصیحہ جیسے, اور بھی شجرا کراچی میں, یہ سارے ادارے ہم نے کیوں بنائے ہیں؟ اسی لیے بنائے تاکہ آپ کو یہاں کمیونٹی ملے, تاکہ آپ جڑے رہو تھوڑا سا اس طرح, اور لیکن کام آپ آگے دنیا میں ہی کرو. دنیا میں نکل کے آپ نے جو ہے نا اپنے آپ کو آزمانا ہے اور اللہ تعالیٰ سے جڑے رہنا ہے. تو اس کے علاوہ میں نہیں سمجھتا کوئی بھی سولوشن ہے, کیونکہ جب یہ آپ باتیں کرتے ہیں کہ یہ والا سسٹم آ رہا ہے, ایسے ہو رہا ہے, ویسے ہو رہا ہے, تو اللہ سے تو چھوٹا ہی ہے نا, یہ بالکل اللہ سے تو طاقتور نہیں ہے نا. تو بس جو اللہ تعالیٰ والا ہے اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں. بالکل ٹھیک. اچھا مغیرہ بھائی, آپ سے بھی میں فائنل کامنٹس یہ لوں گا کہ ایک تو اصل میں نا بہت ساری دفعہ جب یہ اسلامک ٹاپکس بھی ڈسکس ہوتے ہیں نا, تو اس میں بھی ایک چسکا پارٹی ہوتی ہے. ایک تو ہوتا ہے نا وہ گاڑیاں لینے جاتے ہیں تو ایک چسکا پارٹی ہوتی ہے, لکھا ہوتا ہے چسکا پارٹی اسٹے ہوئے, کیونکہ وہ آتے ہیں گاڑی کو چیک کرتے ہیں, مزے لے کے چلے جاتے ہیں. تو کچھ لوگ نا اسلام کے ساتھ بھی بالکل یہی کرتے ہیں, چسکا پارٹی ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں اچھا جی کیا ہو رہا ہے, دجال آ رہا ہے, اچھا پھر کیا ہوگا, اچھا یہ ہوگا, اچھا پھر کیا ہوگا, اینی تھنگ بٹ می, اینی ٹاک. جنات کی بات کریں, جاوید ٹیل می اباؤٹ جنس, ٹیل می اباؤٹ سم ویئرڈ کوئی ایسی کوئی کنسپریسی تھیوری کو چھیڑ دیں. اچھا یہ اسی لیے میں ان کے ساتھ سمپتھائز نہیں کرتا ہے, ماننا نہیں ڈنڈا. یہ آگے یہ سوال پوچھتی ہے, اپنا بتاؤ نا کیا کرنا ہے. یہ انسانی فطرت ہے, یہ جینزی کو معاف کر دیں کہ انسان تماشا چاہتا ہے. آپ دیکھیں یہ بڑے بڑے لوگ, کوئی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے نا, مان نہ مان بندہ آ کے تماشا دیکھ رہا ہو, یار تو یا تو تم ہیلپ کر دو, وہاں پہ تماشا دیکھ رہے ہوتے ہیں سارے, اچھا جی مزہ بڑا آ رہا ہے, کیونکہ وہ چسکا پارٹی ہوتی ہے نا. تو یہ چسکا پارٹی ہمارا فینومینا ہے. سو بیسکلی میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ اصل میں یہ لوگ اسلام کے ساتھ بھی نا ایسوسیشن جو رکھتے ہیں, وہ کہتے ہیں کوئی ٹاپک بتاؤ جس مطلب یہ ان کی سب کانشیس مائنڈ ہے کہ سم تھنگ دیٹ ڈزنٹ چینج می بٹ اٹس فن ٹو لرن اباؤٹ. لائک فار ایگزامپل جنات کے بارے میں بتاؤ, اچھا وہ ان کا معاملہ ہے نا, دجال آئے گا, اچھا تو وہ آئے گا تو پھر کیا ہوگا, پھر یاجوج ماجوج کا بتائیں, پھر اور بتائیں. تو یہ کیا ہے, یہ ادرز ہے, یہ میں نہیں ہوں. سو بٹ جیسے ہی آپ کانورسیشن کہتے ہو نا کہ آپ فار ایگزامپل ارسلان بھائی ٹاپک رکھیں تقویٰ کی اہمیت اور فضیلت, ٹھیک ہے جی, تو سناٹا.com, کیونکہ تقویٰ پہ بات, کیونکہ تقویٰ کا مطلب ہے یو ہیو ٹو چینج. تقویٰ ہونا وہ تو اندر چینج کرنا پڑے گا نا, تو وہ چینج کرنا کوئی نہیں چاہتا. تو اٹس ویری گڈ ٹو ٹاک اباؤٹ. اب میں چاہتا ہوں آپ ذرا تھوڑا سا اس پہ یہ بتا دیں کہ جسٹ فار آل آف اس ٹو نو ہاؤ امپورٹنٹ اٹ از ٹو کنیکٹ ود ریئل علم اینڈ ٹو ایکچولی اسٹارٹ دیٹ پروسیس آف چینج. اور اس کا کوئی سرا بھی بتا دیں کہ اگر کوئی سن رہا ہے ابھی ہماری پوڈ کاسٹ, تو وہ کہتا ہے کہ جی ٹھیک ہے میں نے پوڈ کاسٹ سن لیا, میں موٹیویٹ ہو گیا ہوں, مجھے بتائیں میں اسٹارٹ کہاں سے کروں. ہماری جو آڈینس ہے وہ ایکچولی اتنے ماشاء اللہ پکے ہیں کہ وہ کامنٹ سیکشن میں کہتے ہیں کتابیں ریکمینڈ کریں. وہ کہتے ہیں ہمیں یہ ریکمینڈ, لٹرلی دے آسک کے وہ اسپون, پھر آپ کہیں گے جینزی اسپون فیڈ ہو رہے ہیں, بٹ دے سے کہ مجھے ریکمینڈ کریں, تو وہ چلیں اچھی بات ہے. نہیں کتاب آئی ہے نا, وہ میں آپ سے پوچھوں گا اس کا بک ریویو, کیونکہ آپ ماشاء اللہ کتابوں سے بڑا شوق اور ذوق رکھتے ہیں. تو ملالہ کی کتاب کے بارے میں وہ بہرحال وہ نہ پڑھیں, باقی جو مرضی پڑھ لیں. جی مغیرہ بھائی. ضیاء بھائی, اس میں جو امپورٹنٹ چیز میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے, بالکل آپ کی بات درست ہے, جب ہم ان ٹاپکس کو ایڈریس کرتے ہیں تو اب لوگوں کا نا یہ دل ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی ایسی کتاب بتا دے جس میں یہ سارا کچھ کمپیکٹفلی اسٹارٹ سے لے کے زی تک, البدایہ والنہایہ میں کوئی بتا دے, جہاں سے آغاز ہو اینڈ تک پورا سب کچھ موجود ہو اس سے. صحیح. تو اچھا, اور پھر نا کئی دفعہ بیچارے اب وہ جی اٹس اے لانگ جرنی کے بندہ, اب ان کا دل ہوتا ہے کہ ہم بھی اس لیول کی انالیسس کر سکیں جس طرح ماشاء اللہ احمد بھائی کرتے, تو اس کے لیے جی اب کہاں سے اسٹارٹ کریں. تو کوئی ایک ایسی کتاب بتا دیں جو مجھے زیادہ پڑھنی نہ پڑے, آسانی ہے, ایک ڈاکیومنٹری بتا دیں, سارے مسئلے حل ہو جائے.
سو آئی تھنک ہمارے ایک استاذ بڑی اچھی انہوں نے بات کی. انہوں نے کہا کہ ان سے بھی جب میں نے ان سے سوال پوچھا کہ یہ جو ویسٹرنزمز وغیرہ کو پڑھاتے ہیں بات کرتے ہیں, تو میں نے کہا یہ آپ نے جو ماشاء اللہ اتنی پوری جرنی کی ہے, سو ہاؤ مچ اماؤنٹ آف ٹائم ڈو یو تھنک کہ ایک بندہ اسپینڈ کرے تو دے ٹرولی ریئلائز اینڈ آئیڈینٹیفائی کہ یہ جو ویسٹرن آئیڈیالوجیز کہاں کہاں پہ کس کس جگہ پہ ہمیں انفلوئنس کر رہی ہیں. انہوں نے کہا واللہ العظیم آپ کو یہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. کہتے ہیں یہ ایک نیش ہے, کچھ لوگ جاتے ہیں اور آپ ان سے ان کی ضرورت ہے, فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ کو اتنا پتا ہو کہ آپ کو لکوناز نظر آ جائیں کہ میں اپنے آپ کو کس طریقے سے ان سے بچا سکتا ہوں. سو اس کے لیے سمپل آپ نے, انہوں نے کئی مثالیں دی ایسے لوگوں کی, ایسے علماء کی جنہوں نے شاید اس طرح کے وہ علوم نہیں پڑھے تھے جو کہ ہمارے ہاں کلاسیکل اسکالرز میں جو فتنے آئے تو بڑے وہ جو ہے نا گریک فلاسفی سے کچھ مسئلے پیدا ہوئے, فلاں مسئلے پیدا ہوئے. دے ور ناٹ, یعنی یہ ایسے نہیں تھے کہ انہوں نے باقاعدہ جا کے ان کی کوئی فلسفیانہ کتابیں پڑھیں, بہت ان کا تھورولی انالیسس کیا, کچھ اسکالرز نے کیا جیسے ابن تیمیہ جیسے لوگ تھے, لیکن بہت سے لوگوں نے سمپل دے کنیکٹڈ بیک ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ, قرآن مجید اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت. میں تو سمجھتا ہوں کہ وہ بندہ جو قرآن مجید کے ساتھ اچھا تعلق قائم کر لیتا ہے اور ان ڈیپتھ انڈرسٹینڈنگ, اللہ اس کو زیادہ بصیرت دے دیتے ہیں. اور یہ میں نے ایکچوئل میں دیکھا ہے, میں نے بڑے بڑے علماء کو دیکھا ہے, میرے اپنے استاذ ہیں, میں نے کئی دفعہ ایسے مسئلے جو میں سمجھتا تھا بڑے فلسافیکل ہیں, ایتھیزم سے متعلق, ازم سے متعلق, میں نے ان کے سامنے ایسے مسئلہ پیش کیا, انہوں نے قرآن مجید کی ایک آیت پڑھی, کہتے یہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, قرآن مجید کی آیت کی مسئلہ سالو کرتی ہے. میں نے بس شاک کیا یہ سوال اتنے آرام سے قرآن کی آیت سے حل ہو گیا, سبحان اللہ. تو یہ میں نے ریئلی ایکسپیرینس بھی کیا پرسنلی, اینڈ آئی تھنک کہ دا کی پوائنٹ ہیئر از کہ کنیکٹنگ بیک ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ, اور اس کے بعد جتنا ہو سکتا ہے, جتنا آپ کو ٹائم ہے اس کو پڑھیں, اس کو اسٹڈی کریں, ٹرائی ٹو بی اویئر آف دوز تھنگز اراؤنڈ یو, اور کہاں پہ, اور اس کے بارے میں زیادہ جسے کہتے ہیں نا بہت زیادہ اینکشیس ہونے کی ضرورت کہ مجھے جلدی پڑھنا ہے, مجھے زیادہ پڑھنا ہے, اس کے بغیر میں بچ نہیں سکتا, ایسی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر یہ بات ہمیں ہر جگہ پہ ریئلائز کرواتے ہیں کہ یہ سارا نظام اللہ تعالیٰ کے ساتھ, اللہ تعالیٰ کے حوالے, اللہ کے حکم سے چل رہا ہے. الا ان الامر کلہ للہ, یعنی یہ جو دنیا کے اندر جتنا بھی شر پھیلانے والے لوگ ہیں یہ بھی اللہ تعالیٰ کے اس ایک گرینڈ ڈیزائن کے اندر وہ باؤنڈ ہیں, ٹھیک ہے نا, اور وہ اس سے باہر نہیں نکل سکتے, وہ بھی اللہ تعالیٰ کے ہی کچھ مقاصد کو پورا اور آبجیکٹیوز کو پورا کر رہے ہیں. الٹیمیٹلی اس کے پیچھے ایک ڈیوائن وزڈم ہے. تو قرآن مجید کی سورۃ الانفال ذہبی میرے نزدیک بہت امپورٹنٹ آیت ہے, خاص طور پہ اس کرائسس کے اندر میں سمجھتا ہوں, کیونکہ سورۃ الانفال بھی نا یہ وہ ٹائم پیریڈ تھا جب مسلمان بیچارے بہت زیادہ اسٹرگل کر رہے تھے, اور ایک دم پھر وہ ایک پولیٹیکل تھریٹ ان کے اوپر آیا, اور پھر وہ ایک جنگ کرنی پڑی ان کو, اور ایک they were not actually ready for that, in fact they were thinking, اور ہم سمجھتے ہیں کہ یار ہم کرنا چاہتے ہیں لیکن ہمیں کچھ تیاری کرنے کی ضرورت ہے, شاید ہمیں اپنے آپ کو پریپیئر کرنے کی ضرورت ہے ٹیکنالوجی میں کچھ. تو وہ آیات ایک دو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں, اور ایک حدیث, اور اس سے انشاءاللہ میں اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورۃ الانفال میں, I think it's a very this آیت نمبر 36 ہے, ان الذین کفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبیل اللہ, کہ بے شک وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں اور وہ اللہ کی راہ میں وہ خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو, اپنے ریسورسز کو, تاکہ وہ اللہ کی راہ سے لوگوں کو روک سکیں. اللہ کہتے ہیں فسينفقونها, وہ یہ کرتے رہیں گے, ثم تكون عليهم حسرة, اللہ تعالیٰ اسی کو ان کے لیے حسرت بنا دیں گے, وہ سب کچھ لٹا دیں گے, it won't bring any benefit to them. اور اللہ کہتے ہیں ثم یغلبون, بلکہ الٹا وہ مغلوب ہو جائیں گے, والذین کفروا الی جہنم یحشرون, یہ تو دنیا میں اور آخرت میں جہنم کے اندر ان کو اللہ تعالیٰ اکٹھا کر دیں گے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے پھر, یعنی میں یہ سمجھتا ہوں کہ کرنٹ جتنے بھی ابھی یہ جو ہم دیکھیں اب ٹرانسفارمرز ٹائپ ان کی اب جو ہے نا آرمیز اب تیار ہو رہی ہیں, جس کے اندر شاید ایک ڈرونز ہیں جہاں تک ہماری ان کی ایکسیس بھی نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں ایسے موقع کے اندر ہمیں پھر نا اللہ پر زیادہ اعتماد کرنا ہے, کہ اب انسان کے اسباب پر ریلائنس کم ہوتی جا رہی ہے, اور جیسے جیسے انسان کے اسباب پر ریلائنس کم ہوتی جاتی ہے وہاں پہ ایمان پھر زیادہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے, یار اب تو اللہ پر ہی ہے سب کچھ. تو ایک اور آیات جو اس سے پیچھے اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے ذکر کی, وہ بڑی خوبصورت آیات ہیں جو مجھے بڑی پسند ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فلم تقتلوہم ولکن اللہ قتلہم, تم ان کو نہیں مارتے تھے, اللہ ان کو مار رہا تھا. وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی. اب یہ ایکچوئل پروسیس ہے لڑائی کا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ نہیں پھینکتے تھے تو اللہ تعالیٰ, یعنی تیر پھینکنا یا ایون وہ مٹی, یہ جو آیت ہے نا جو آپ نے, سوری میں آپ کاٹ رہا ہوں آپ کی بات, یہ نا جو حماس نے جب بھی راکٹ فائر کیے ہیں نا ٹینک پہ, وہ یہ آیت پڑھا کرتے تھے, وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی. بار بار انہوں نے یہ پڑھی ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آگے کیا کہتے ہیں, اچھا زیادہ بڑی امپورٹنٹ بات, ولیبلی المؤمنین منہ بلاء حسنا, اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ٹیسٹ بھی کر رہے ہیں خوبصورت بہترین انداز میں. ان اللہ سمیع علیم, اللہ سن بھی رہا ہے, جان بھی رہا ہے, سب کچھ پتہ ہے, اللہ کو نظر آ رہا ہے. اور ساتھ اللہ نے کہا اس کے بعد پڑھا ذالکم وان اللہ موہن کید الکافرین, یعنی یہ جتنی بھی بڑی بڑی چالیں چل رہے نا یہ سب کی سب ضائع ہونے والی ہیں. ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح, تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم اس سے پہلے فتح مانگتے تھے, نصرت مانگتے تھے, تو تم فتح آ گئی ہے. وان تنتهوا فهو خیر لکم, اللہ تعالیٰ ان کو ایڈریس کر رہے ہیں کہ اگر تم باز آ جاؤ تو تمہارے لیے بہتر ہے. وان تعودوا, اگر تم واپس آؤ گے تو نعود, ہم بھی واپس آئیں گے. یعنی اب اللہ تعالیٰ کی یہاں پہ لطافت اور محبت دیکھیں اہل ایمان کے ساتھ, کہ یہ میرا لشکر ہے اور تم میرے ساتھ جنگ کر رہے ہو, اینڈ آئی ایم پارٹ آف دیٹ. سو آئی بلیو کہ الحمدللہ کہ یہ اس کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں ہمیں امید دیتی ہیں انشاءاللہ
ڈیوائن انٹرونشن ہوگی. میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ حالات اب اتنے کمزور, اب اس طرح لڑنا ان سے, اگر ہم پیور مٹیریل یعنی مینس کو دیکھیں نا تو شاید واللہ عالم نہ کر سکے. اچھا جسٹ ٹو کنکلوڈ, آئی تھنک آئی ایم ٹیکنگ اے لاٹ آف ٹائم. ایک حدیث, ایک روایت زیادہ میں بڑی پیاری مجھے نا وہ روایت نظر آئی, میں پچھلے دنوں پڑھی کہ سیدنا یہ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مسند کے اندر اس روایت کو ذکر کیا ہے. اب واللہ عالم اس کی سند کی حیثیت کیا ہے, بل تو کہتے ہیں کہ عطاء الخراسانی جو تھے وہ وہب بن منبہ سے ملے. تو وہ یعنی یہ وہب بن منبہ وہ تھے جن کے پاس اسرائیلیات کا بہت زیادہ علم تھا. ہی واز آئی تھنک ہی واز جو تھے, شاید مسلمان ہو گئے تھے بعد میں. تو کہتے ہیں کہ وہ عطاء الخراسانی, وہ کہتے ہیں وہ طواف کر رہے تھے کعبۃ اللہ کا, تو وہ ان کے پاس آئے عطاء الخراسانی نے کہا کہ مجھے کوئی ایسی حدیث بتاؤ میں اس کو یاد کر لوں اور وہ مجھے ہمیشہ فائدہ دے, میں اس کو یاد کرنا چاہتا ہوں, اور لیکن مختصر سی ہو, کوئی زیادہ نہیں لیکن بڑی کام کی حدیث ہو. تو انہوں نے کہا کہ اچھا تمہیں میں ایک روایت بتاتا ہوں. تو وہ وہب بن منبہ نے کیا بتائی, انہوں نے کہا کہ سیدنا داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے وحی کی. اچھا میں وہ عربی نہیں پڑھ رہا, میں آپ کو سامنے اردو ترجمہ پڑھ دیتا ہوں تاکہ بات مکمل ہو جائے. تو وہی کیا فرمائی, اے داؤد میری عزت اور میری عظمت کی قسم, وعزتی و جلالی, جو بندہ میرے علاوہ میری مخلوق پر بھروسہ نہ کرے اور میں جان لوں کہ اس کی نیت خالص میرے لیے ہے, یعنی صرف میرے اوپر بھروسہ کرتا ہے, اور اس کو میں اس کی انٹینشن کو دیکھوں گا, اچھا اس کی انٹینشن واقعی ہے کہ نہیں, یہ اوپر سے منہ سے کلیم کر رہا ہے, نہیں, میں اس کے دل کو بھی جان لوں گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر ساتوں آسمان اور ان میں رہنے والے اور ساتوں زمینیں اور ان میں رہنے والے سب مل کر اس کے خلاف اکٹھے ہو جائیں, سازش کریں, تو میں ان سب کے درمیان سے اس کے لیے نجات کا رستہ بنا دیتا ہوں. اور میری, اور پھر دوسرا ایک اور اپوزٹ بھی ہے, اور میری عزت اور میری جلال کی قسم, جو بندہ میری مخلوق پر بھروسہ کرے, یعنی میرے پہ بھروسہ نہیں ہے, مخلوق پر بھروسہ ہے, اور فرمایا کہ میں اس کی پھر انٹینشن بھی دیکھ لیتا ہوں کہ واقعی دل میں بھی وہ مخلوق کے اوپر الائے کر رہا ہے, تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو میں آسمان کے اسباب اس سے کاٹ دیتا ہوں. یعنی ہر چیز آپ کو لگتا ہے آپ کے خلاف ہی جا رہی ہے, یعنی مینس آپ کے حق میں کسی جگہ پہ بھی نہیں ہے, زمین کو اس کے قدموں کے نیچے سے کھسکا دیتا ہوں, اور پھر مجھے اس کی پرواہ نہیں کہ وہ زمین کی کس وادی میں ہلاک ہو جائے. تو یعنی اٹس اباؤٹ کہ اب ہم اللہ تعالیٰ کو اگر نہیں انوالو کریں گے اس جنگ کے اندر, اینڈ وی نیڈ ٹو انوالو اللہ سبحانہ و تعالیٰ, وہ ہمارا رویہ اور ہمارے نیت ہے, ہمارا ایمان ہے, ہمارا اللہ کی طرف رجوع ہے, تب اللہ تعالیٰ واقعی اپنے لشکروں کے ساتھ آئیں گے. لیکن اگر نہیں کیا تو ہم یہ جنگ جیتنے والے نہیں. تو آئی تھنک دس از مائی ویری پاورفل پوائنٹ. جزاک اللہ خیر, آپ نے بہت اچھے طریقے سے کور کیا اس کو. ایسے کہ یہ بہت ہی زیادہ, میں بلکہ اپنی آڈینس سے بھی کہوں گا کہ یہ جو سورہ الانفال کی آیات مغیرہ بھائی نے بتائیں یہاں پہ, ضرور ان کو اپنے اون پہ بھی پڑھیں, کیونکہ اس واقعی میں یہ نا انسان کو بہت تسلی دیتی ہیں کہ جتنا بھی وہ مال لگا رہے ہیں, جتنا بھی وہ ایفرٹ کر رہے ہیں, اٹس گوئنگ ٹو پیرش. بیکاز یہ جو ہائپر اویئرنیس کی وجہ سے ہمیں لگتا ہے نا کہ او مائی گاڈ اٹس اوور, اینڈ مے بی دیٹس ون آف دا اسٹریٹجیز ایز ویل, یعنی ٹو شو یور سیلف بگر دین ہو یو آر, رائٹ. یعنی یہ تو اینیمل کنگڈم میں بھی ہوتا ہے نا کہ اپنے آپ کو, اپنی جو ذات ہے اس سے بڑا دکھانا, اور تاکہ اگلوں کے دل میں دہشت پہن جائے, اور آپ ہوپلیس اتنے ہو جاؤ کہ آپ کو یار میں تو ان سے لڑ ہی نہیں سکتا. اور وہ ہینری فورڈ کہتا تھا جو ہے نا, ویدر یو تھنک یو کین اور یو تھنک یو کینٹ, یو رائٹ. اگر آپ کو لگتا ہے آپ کر سکتے ہو آپ کر لو گے, اگر آپ کو لگتا ہے آپ نہیں کر سکتے, اگر آپ مینٹلی ڈیفیٹ ہو گئے ہو نا, بس پھر آپ نہیں کر سکتے. اچھا فائنلی ارسلان بھائی آپ سے میں پوچھوں گا, کیونکہ ابھی جو اسٹریٹجیز کی بات مغیرہ بھائی نے کی کہ وہ جو ہمارے اینیمیز ہیں وہ اپنا مال لگاتے ہیں آپ کو اللہ کے راستے سے ہٹانے کے لیے. آج وہ سارا مال ہمیں نظر آ رہا ہے, ہمارے جو یوتھ ہے نا, کیونکہ میرا ٹاپک جو ہے وہ ہمارے یوتھ کی اصلاح سب سے پہلے, کیونکہ بڑے جو ہیں وہ تو اب جو کریں گے, میں تو ان کی بات کر رہا ہوں. یہ ہم چاہتے ہیں کل کو اچھے لیڈر بنے, اچھے حکمران بنے, اچھے بیوروکریٹ بنے, جس جگہ پہ جاتے ہیں, فورسز میں جائیں, آگے پیچھے, اینی واک آف لائف. اس وقت جو ان کے اوپر پیسہ لگا ہوا ہے نا, وہ آپ کے پاس ایک تو اسپورٹس انڈسٹری ہے, آپ کے پاس کرکٹ ٹورنامنٹس ہیں, آپ کے پاس فٹ بال ہے, آپ کے پاس باسکٹ بال ہے, یعنی دیر آر ملینز اینڈ ملینز اینڈ ملینز آف پیپل جو کہ اس بریڈ اینڈ سرکس کی طرف دوڑ لگاتے ہیں, بھاگتے ہیں اس کی طرف, اور اس کے بارے میں obsess کرتے ہیں, اور ان کے سیلیبریٹیز کے بارے میں obsess کرتے ہیں, اور ان کے فینس بن جاتے ہیں. سوان ایک یہ پیسہ لگا, اور اچھا خاصا لگا ہوا, آپ کو سب کو پتا ہے بلینز آف ڈالرز کی انڈسٹری ہے. اس کے علاوہ آپ کی ہالی ووڈ فلم انڈسٹری ہے, اور وہی ساتھ نیٹ فلکس ہے یہ, اور جو سیزنز آ رہے ہیں اور سیریز آ رہی ہے, یہ بھی ایک بہت بڑا پل ہے اس کے اندر نا, ایک بہت بڑی پل ہے. جتنا اس پہ بجٹ لگتا ہے, ایک ایپیسوڈ پہ ملینز آف ڈالرز لگتے ہیں, یہ آپ کے پاس ایک پل ہے. اس کے علاوہ آپ کی میوزک انڈسٹری ہے, اس میں بھی آپ کے پاس بڑے بڑے سپر سٹارز ہیں, ان کے کانسرٹس ہیں, پیکڈ اریناز میں پرفارم کرتے ہیں, وہ بھی پھر ایک لوگوں کے اندر ایک یعنی وہ سائیکل بن جاتی ہے جہاں پہ لوگ فین بنتے ہیں, پھر اس کو شیئر کرتے ہیں, پھر اور لوگ فین بنتے ہیں, وہ ایک سائیکلیکل افیکٹ ہے. پھر اس کے بعد آپ کی اللہ معاف کرے پورنوگرافک انڈسٹری ہے, جو کہ اگین اپنے اون پیج بگر دین آل دا اسپورٹس انڈسٹریز کمبائنڈ, اور یہ بھی ایک ہیوج پل فیکٹر ہے. جو یہ ساری چیزیں کیا, اس پہ پیسہ لگ رہا ہے, اس پہ ہیوج اماؤنٹ سے پیسہ لگا ہوا ہے, اور وہ سارا کا سارا پیسہ یہ کسی طرح سے یہ اللہ کے کلام سے دور ہو جائے. اچھا آج کا نوجوان جو اس جگہ پہ چینج ہونا چاہتا ہے, میرے انالیسس کے مطابق ٹوڈے اٹس ناٹ سو مچ اباؤٹ
what to do, although ہم وہ بات کرتے ہیں, but it's more about what not to do. کہ یعنی کہ یہ زیادہ ضروری ہے. میں بتا دوں نا کہ یار آپ اس راستے پہ جائیں, مجھے یہ زیادہ بتانا پڑتا ہے یار اس پہ نہیں جانا, اس پہ نہیں جانا, اس پہ نہیں جانا, بیکاز وہ ڈسٹریکشن اتنی زیادہ ہے, اس کا پول اتنا زیادہ ہے. دی الگوریدمز آر ورکنگ لٹرلی اگینسٹ یو. ابھی وہ چیٹ جی پی ٹی کی ایک مثال دی انہوں نے. ایوری تھنگ از لائک دیٹ. ہر الگوریدم جو ہے نا وہ ڈیزائنڈ اس طرح سے, جس طرح یہاں پاکستان میں ٹک ٹاک جو ہے وہ اٹس ناٹ دا سیم ٹک ٹاک جو چائنا میں ہے. چائنا میں جو ہے وہ بڑا کنسٹرکٹیو کانٹینٹ پش کر رہا ہے, یہاں پہ ناچ گانا اور واہیات چیزیں پروموٹ کر رہا ہے. ایک نوجوان جو کہتا ہے کہ جی ٹھیک ہے جی میں آپ کی باتوں سے کنونسڈ ہوں, آپ لوگوں نے ماشاءاللہ اچھا گیم پلان دیا ہے, پہلی دفعہ مجھے کوئی بات سمجھ میں آئی ہے کہ اس طرح سے دین کو فالو کرنا ہے, اور اس طرح سے اگر ہم کام کریں گے اللہ کی مدد ساتھ ہوگی, یقیناً اللہ تعالیٰ ہمارے لیے چینج بھی لے کے آئے گا. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. لیکن اب مجھے بتائیں میں ان ڈسٹریکشن کے ساتھ کیا کروں. آپ کوئی اگر پریکٹیکل ٹپس دے سکیں, ایڈوائس دے سکیں, خاص طور پہ ہمارے نوجوانوں کے لیے, کہ یہ جو پیسہ ان پہ لگا ہوا ہے اور ان کو اللہ کے راستے سے ہٹانے کے لیے, واٹ کوڈ بی اے گڈ وے ٹو ڈیل ود دس چیلنج. ٹھیک ہے ابھی آئی تھنک آپ نے جو ایک بات کی میں اس سے آئی انڈرسٹوڈ دا کانٹیکسٹ ویئر یو سیڈ نا کہ اتنی ساری چیزوں پہ نہیں جانا بہت امپورٹنٹ ہو گیا, رائٹ. بٹ آئی وڈ اسٹل سے کہ یو نو ون آف آور ٹیچرز وڈ سے دس دیٹ اٹ از مور امپورٹنٹ ٹو کنیکٹ بفور یو اسٹارٹ تھنکنگ اباؤٹ ڈسکنیکٹنگ. اینڈ واٹ ہی مینٹ بائی دیٹ واز دا فیکٹ کہ بہت سارے لوگ نا جذباتی ہو کے یو نو وین دے ہیو دیئر ریلیجیس فیز, وہ کسی کے لیے رمضان میں ہوتا ہے, ڈیتھ پہ ہوتا ہے, کسی واقعے سے ہوتا ہے, دے سارٹ آف یو نو لک ایٹ دا لسٹ آف تھنگس دیٹ دے ہیو ٹو گیو اپ, اینڈ وہ اس جذبات کے فیصلے میں وہ ساری چیزیں گیو اپ کر دیتے ہیں. اینڈ فیو ڈیز لیٹر دے فیل دیٹ یو نو دے آر آل الون. اس کی پرابلم کیا ہوتی ہے, انہوں نے کہیں کنیکٹ نہیں کیا ہوتا. تو آئی تھنک کہ جہاں ڈسکنیکشن ہے وہ تو ہے ہی ہے, وہ کرنا ہے. اچھا اینڈ عام طور پہ لوگوں کو پتہ بھی ہوتا ہے کہ کیا غلط ہے, دے جسٹ یو نو ڈیلیئنگ پروکراسٹینیٹنگ. ناٹ لوگوں کو نہیں پتا کہ پورن غلط ہے, شراب غلط ہے, نشے غلط ہے. بٹ آئی تھنک کہ یو نو فار پیپل ہو وانٹ ٹو اسٹارٹ, تھنک آف کنیکشنز دیٹ یو کین بلڈ, رائٹ. لائک اور اس کنیکشن میں مثال کے طور پہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو, ایک تو یو نو ایک حدیث کا مفہوم بھی ہے نا کہ ڈو ناٹ ہولڈ تھنگس دیٹ آر گڈ ان ڈسڈین. کسی بھی چیز کو یو نو کمتر مت سمجھو, چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہیں, اچھائی ہیں, ان پہ بلڈ کرتے جاؤ. دوسری بات میں ضرور کہوں گا, میں یونیورسٹی میں کئی بچوں کو کہتا ہوں کہ یو نو آر یوتھ شوڈ تھنک دیٹ ہو آر دیئر مینٹورس. اچھا اینڈ یو نو دا نوشن آف دا فیکٹ کہ آپ یہ بڑے بڑے فٹ بالرس کی بات کریں, میسی ہے, میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ میسی کا کوچ اس سے بہتر پلیئر تو نہیں ہے نا, ٹھیک ہے. فیڈرر کا کوچ اس سے بہتر پلیئر نہیں ہے, اگر ہوتا تو یو نو کھیل رہا ہوتا خود, رائٹ. یٹ میسی کو آج بھی اپنے کوچ کی بات سننی پڑتی ہے, ٹھیک ہے. وہ اسٹریٹجی بناتا ہے, وہ کرتا ہے, اینڈ اونلی دین کین میسی یو نو, وہ انڈیویجول ٹیم اسپورٹس ہو یا ٹیم اسپورٹس ہو, رائٹ. کوچز اینڈ مینٹورز دنیا کی ہر انڈسٹری میں جہاں لوگ ایک سرٹن لیول آف ایکسیلنس پہ جانا چاہتے ہیں, کسی چیز کو سیریسلی لینا چاہتے ہیں, مینٹرشپ از دا وے ٹو گو اباؤٹ اٹ. تو ہاؤ از اٹ پاسبل ایون بزنس میں دنیا کرتے ہوئے کہ ہم اسلام کو بغیر مینٹرشپ کے کرنا چاہتے ہیں. You know, you can have multiple mentors, right? You can have multiple shuyukh, ulama, scholars, motivational speakers, but ہماری لوگوں کو یہ ریئلائز ہی نہیں ہو رہا کہ یار ہمارے مینٹورز کون ہیں, ٹھیک ہے. فائنڈ دا رائٹ مینٹورز. اینڈ آئی مین یو نو آپ کو پتا ہے کہ ہم آپ کے کام کو کتنا اپریشیٹ کرتے ہیں, کتنا کچھ آپ سے سیکھا ہے. آئی تھنک ان وائی سی دیر آر سو مینی مینٹورز جو لوگوں کو یہ لگ رہا ہے دس از ناٹ اباؤٹ یو نو کریٹنگ اے کلٹ اور یو نو ڈوئنگ اے پوڈ کاسٹ اور یو نو سیٹنگ اپ سم تھنگ. اٹس اباؤٹ دا فیکٹ کہ بھائی ریلیٹیبل رول ماڈلس دے رہے ہیں آپ لوگ سوسائٹی کو. اینڈ دوسری بات میں ہمیشہ اس کے ساتھ لوگوں کو یہ سمجھاتا ہوں کہ پاکستان میں جو ایک پریشانی ہے نا, یو ڈونٹ ہیو ٹو ایگری ٹو ایوری سنگل تھنگ ایون اباؤٹ یور مینٹور. ایک مزاج اور طبیعت کا فرق ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے. آپ کے مزاج میں ہیوی بائکس ہیں, میں تو اچھا بھی نہیں لگوں گا پہن کے, نہ اس جبے کے ساتھ بیٹھ سکتا ہوں اس پہ, بٹ یو نو وی کین اسٹل لو ایچ ادر, آئی کین اسٹل لرن 100 تھنگس فرام یو, رائٹ. اینڈ دین یو نو ٹیک دوز تھنگس اینڈ دین یو نو امپروو مائی لائف. آئی وڈ سے کہ اگر ہم مینٹورز کو ڈھونڈنا شروع کر دیں تو ضرور ہوگا. پھر اگلا سوال لوگوں کا ہوتا ہے وہ مینٹورز کدھر ہیں, ٹھیک ہے. تو اگین میں کچھ مثالیں تو دے سکتا ہوں جیسے میں نے آپ لوگوں کا کہا ہے وہ, بٹ ایک وہ عربی کا وہ مقولہ ہے نا کہ من طلب فقد وجد, کہ کیا ہم واقعی طلب رکھتے بھی ہیں, کیا ہم واقعی چاہتے ہیں اس چیز کو, ٹھیک ہے. تو وہ طلب اگر لوگ اپنے اندر بلڈ کر لیں, مینٹور سسٹم میں جو ہے نا کیا کہتے ہیں چیزوں کو دیکھیں, سب ہوگا. آخری چیز میں جو کہوں گا وہ یہ ہے کہ بہت ساری دفعہ شیخ آئی فیل کہ جب لوگ جو ہے یو نو دیز سیلیبریٹی اسپیکرز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, آپ لوگوں کو ماشاءاللہ دیکھتے ہیں, یو نو آپ کی ایک فالوئنگ ہے, آپ کے پروگرامس ہیں, ایک امپیکٹ ہے, پیپل ٹرائی اینڈ تھنک کہ یو نو کہ ہمیں بھی بالکل ایسا ہی بننا ہے, ہمیں بھی اسی کو وہ کرنا ہے. اینڈ دین یو نو دل کا میں نے آسک کیوں کہ بھائی آپ کی اسٹوری آف چینج کیا ہے, اور یو نو میں نے خود آپ کے ساتھ آن لائن میں زیادہ کووڈ میں اسٹوری آف چینج آپ کی کور بھی کی تھی, یونیورسٹیز میں کئی دفعہ سنی ہے. وٹ دے ڈونٹ ریئلائز از دس کہ یو نو جب آپ اللہ کی توفیق سے انسان کچھ اچیو کر لیتا ہے, ریٹروسپیکٹ میں وہ اسٹوری ضرور سنانی چاہیے, وہ انسپریشن کریٹ ہوتی ہے. بٹ آئی کین بیٹ کہ آل آف اس سٹنگ ہیئر, پرٹیکولرلی آپ تین سارے یو نو مجھے آپ کی جرنیز بھی پتہ ہے اور بہت انسپریشنل کام کر رہے ہیں. آپ جب 20, 22, 24 سال کی وہ جرنی شروع ہوئی تو آپ نے تھوڑی سوچا ہوگا کہ یار میں اس لیول پہ جاؤں گا, میں یہ ادارہ بناؤں گا, یہ وہ کروں گا.
all that is common in stories of all such people, mashallah, is the fact کہ whenever you got that realization, آپ نے محنت شروع کر دی, رائٹ, آپ نے ایفرٹ شروع کر دی. اینڈ بہت ساری دفعہ ہم سیکولر آرگنائزیشنز میں ویژنز اور ان کی بات کرتے ہیں, بٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ خود بھی ویژن کریٹ کرنا شروع کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ خود آپ کے لیے راستے کھولتے جاتے ہیں, اپرچونیٹیز کھولتے جاتے ہیں, جس پہ آپ جو ہے نا ایونچولی جب دیکھتے ہیں, آپ کے اخلاص کی وجہ سے, آپ کی للہیت کی وجہ سے, اللہ سے تعلق کی وجہ سے اچیومنٹ ہو سکتی ہے. تو لوگوں کو اتنا obsess نہیں ہونا چاہیے کہ جی بس میں اپنا ایسا ادارہ بنا لوں, میں یہ کر لوں, میں ایسے 8 سال پڑھ کے بڑا عالم بن جاؤں, بیکاز ادھر بھی اکثر اخلاص جو ہے نا وہ گم جاتا ہے. تو گیو یور سیلف ٹو اللہ سبحانہ تعالیٰ, ہیو دا رائٹ مینٹورز, اللہ سے تعلق جوڑتے رہے, ایفرٹ کرتے رہے, اینڈ ان شاء اللہ یو ول سی دیٹ ریزلٹس آنے ہی آنے ہیں, بیکاز اللہ ہمارے ساتھ ہے. ٹرو. اچھا, میں لاسٹلی ایک آپ کی بات سے مجھے خیال ہے, میں آپ لوگوں سے پوچھ لیتا ہوں, کیونکہ اٹس ویری امپورٹنٹ ٹو نو یور وائی. یعنی میں اکثر اپنے بھی ٹیم سے جب میری میٹنگس ہوتی ہیں یا والنٹیئرس کے ساتھ ہوتی ہیں, میں انہیں کہتا ہوں کہ یار اپنا نا وائی بہت کلیئرلی اپنے پاس رکھو, کہ وائی آر یو ہیئر, وائی یو اسٹڈنگ اسلام, وائی وٹ ڈروو یو ٹو دس. اگر وہ وائی آپ کو کلیئر ہوگا نا, تو آٹومیٹکلی آپ پھر ان ڈسٹریکشن سے, ان چیزوں سے ہٹنا شروع ہو جاتے ہو, بیکاز آپ کو لگتا ہے کہ اٹس اے ویسٹ آف مائی ٹائم. میں نے ایک بہت بڑا کام کرنا ہے, میرا ایک بہت بڑا پلان ہے, میں نے بہت بڑی چیزوں کو اچیو کرنا ہے, یہ ساری چیزیں راہ میں رکاوٹ ہیں. فار ایگزامپل, میں نے اگر مرگلا کی پہاڑی کے اوپر چڑھنا ہے, تو اب میرا یہ گول ہے نا, یہ میرا ایمبیشن ہے. اب راستے میں لیٹس سپوز کوئی چھلی والا آ گیا, تو میں اب چھلی کے لیے رکوں یا میں اس پہ جاؤں, راستے میں کوئی آئس کریم بیچ رہا ہے, راستے میں کچھ اور بیچ رہا ہے, تو میرے لیے ان پہ رکنا ڈسٹریکشن بن جاتا ہے. تو میں نے اپنے طور پہ اسی ڈائریکشن پہ کام کرنا ہے جہاں پہ مجھے اپنا گول اچیو کرنا ہے. تو میں چاہوں گا کہ آپ بریفلی ذرا مجھے, احمد بھائی, اپنا بھی بتائیے گا کہ میں اپنا بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ واٹ واز یور کائنڈ آف ون ٹرننگ پوائنٹ, جہاں پہ آپ کہتے ہو کہ ایک چیز تھی, ایک واقعہ تھا, ایک انسیڈنٹ تھا, یا حالات امت کے جس نے آپ کو ٹریگر کیا, اور اس ٹریگر سے بجائے کہ آپ نے سوسائڈ جیکٹ پہنی, آپ نے اپنے آپ پہ کام شروع کیا, اینڈ یو اسٹارٹڈ دا جرنی آف چینج. سو ہاؤ ڈیڈ یو فائنڈ یور وائی؟ دیٹس واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو نو. انشاءاللہ it's a difficult question for me to be able to pinpoint کیا وہ چیز تھی. and اگر آپ میں سے آج بھی پوچھیں نا کہ یار آپ why are you doing this, I don't have a very یعنی مشکل سوال ہے میرے لیے کہ میں یہ کیوں کرتا ہوں. کیونکہ انسان کو نا اپنی نیت کا کبھی کبھار خود بھی نہیں پتہ ہوتا, اور شاید انسان اپنے آپ کو ہی ڈیلوژن دے رہا ہوتا ہے. شاید میں یہ کر رہا ہوں فیم کے لیے, شاید میں یہ کر رہا ہوں پیسے کے لیے, شاید میں یہ کر رہا ہوں کیونکہ تعریف ہوتی ہے میری. سو یہ سوال جو ہے انسان اپنے آپ سے پوچھتا ہے, اور وہ خود بھی شور نہیں ہوتا اس جواب کے. تو یعنی میرے لیے بہت بہت مشکل سوال ہے, اور تھرو آؤٹ مائی جرنی یہ اس کا جواب چینج بھی ہوا ہے. اور یعنی there have been times when I don't want to do these things. And یعنی ابھی بھی I don't know میں کتنا فرم ہوں ان چیزوں کے اندر کہ ہاں یار یہ صحیح طریقہ ہے, یہ میں کرنا. یعنی مائی سیلف میری نیچر یہ ہے کہ میں بہت سیلف کریٹیکل ہوں, ٹو سم وڈ ایون سے بلیم وردی ایکسٹینٹ کہ یار میں اتنا زیادہ جو ہے اچیو نہیں کر پایا یا کر نہیں سکتا وغیرہ. لیکن میں اس سے بہت کنٹینٹ ہوں, کیونکہ مجھے یہ چیز اپنے بارے میں الحمدللہ اچھی لگتی ہے کہ میں سیلف کریٹیکل بہت زیادہ ہوں, اور میں ڈاؤٹ کرتا ہوں چیزوں کو. لیکن اگر آپ وائی پوچھیں گے نا, there's many reasons why I changed. لیکن ابھی میں آپ کو اگر if I was to, and جو چیز میں پچھلے 1-2 سال سے بہت اسٹرانگلی فیل بھی کرتا ہوں نا, is because of my I believe it's because of my father. جو وہ میرے لیے مثال بنے ہیں نا, میں بیان نہیں کر سکتا. اور جب انسان جو ہے نا, جو بچہ ہے نا, وہ اپنے باپ کو بہت لک اپ ٹو کرتا ہے, خاص طور پہ بچپن کے اندر. اور میں نے ہمیشہ کیا, اور مائی فادر ہیز سرٹن کوالٹیز جو میں ایز اے ویری ینگ بوائے بھی نا میں ریکگنائز کرتا تھا, میں سوچتا تھا میں نے اس طرح بننا ہے. اینڈ پھر انسان جب ٹین ایج فیز کے اندر ہوتا ہے, تو میں تھوڑا سا باغی ٹائپ تھا, تو میں نے ان کو تنگ وغیرہ بھی بڑا کیا. اینڈ اس کے بعد ان مائی 20s جب میں دین کی طرف آیا,
تو یو اسٹارٹ تھنکنگ کہ یار نہیں اب مجھے ان سے زیادہ پتہ ہے. وہ فیز بھی آیا میرے اوپر جو میں نے سوچا کہ یار اچھا نہیں یار میں نے اب گاڑی رکھ لی ہے فار ایگزامپل, یو نو وہ ایک آپ کے اوپر فیز ہوتا ہے. اینڈ لیکن وہ میں سورٹ آف آئی کیم فل سرکل, اینڈ جو مجھے اب ریئلائزیشن ہے نا کہ میرے اندر اگر کوئی خیر ہے نا تو اٹ از بیکاز آف مائی فادر. اینڈ میرا جو انیشیل چینج بھی تھا, یا ہم لوگ آئی تھنک وی ڈاؤن پلے a lot of what our parents have done for us. اینڈ ہم لوگ نا میری اسٹوری آف چینج یہ ہے کہ یار میں نے یہ کیا یا میں نے وہ کیا, یا میں کون ہوں, مانا نا یار میں نے تو کچھ نہیں کیا. وہ تو ایک تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کیا, اور یار یہ والدین کی دعائیں ہیں, ان کا آپ کے پیٹ میں حلال لقمہ کھلانا ہے, اس کی بڑی برکت ہے. اور میں وکان ابوہما صالحا, میں تو اپنے بچوں کے بارے میں پریشان ہوتا ہوں کہ یار ان کو کس قسم کا باپ مل گیا, اور میں کیسے جو ہے وہ ایک بہتر انسان بن سکتا ہوں, کیونکہ مجھے پتا ہے کہ میں ان کو عربی سکھا دوں, ان کو حفظ کروا دوں, وہ کوئی معنی نہیں رکھتا, واللہ وہ کوئی معنی نہیں رکھتا اگر تو میں ان کے لیے اچھی مثال نہیں ہوں, اگر میں ان کے لیے حلال نہیں کماتا, اگر میں ان کے لیے دعا نہیں کرتا, اگر میں نیک صالح نہیں ہوں نا. تو ہم نے بڑے دیکھے ہیں دیندار لوگ جن کی اولاد انہوں نے بڑی محنت کی اولاد کے ساتھ, لیکن اصل چیز جو ہے نا وہ انسان کا اپنا ہے. تو میں چینج کیوں ہوا ہوں, میں سمجھتا ہوں کہ اس کی سب سے بڑی وجہ میں نہیں ہوں, اللہ تعالیٰ کے بعد اگر ہیں تو میرے والدین, اس میں سب سے سر فہرست جو میرے والد ہیں, انہوں نے ایک میرے لیے مثال قائم کی, انہوں نے ہمیشہ حلال ہمیں کھلایا. اور آج بھی اگر میں کسی کو دیکھ کے رش کرتا ہوں نا تو اپنے والد صاحب کو, یعنی یار ٹھیک ہے ہم صحابہ کے بارے میں پڑھتے ہیں, تابعین, ابن تیمیہ, یہ وہ, یار میں تو اپنے گھر میں مقابلہ کر لوں نا عبادت کا تو الحمدللہ میں خوش ہو جاؤں گا. تو بس میرا مطلب یہ یو نو آپ نے میرے سے جو وائی پوچھا نا وہ یہ کرنٹلی وائی یہ ہے, بیکاز وہ شفٹ ہوتا ہے, وہ چینج ہوتا ہے. if I look back now, you know, after at the age of 40, تو مجھے وہ آیت بھی اللہ تعالیٰ کی یاد آتی ہے کہ اس میں انسان, اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ جب وہ 40 سال کا ہو جاتا ہے تو وہ والدین کے لیے دعا کرتا ہے. تو وہ I really feel that realization, اور میرے لیے وائی تو یہی ہے کہ it's really because of Allah and after that my parents. جزاک اللہ خیر احمد بھائی, آپ نے بہت انٹیمیٹ سی چیز شیئر کی ہمارے ساتھ, اینڈ آئی ریئلی اپریشیٹ اٹ کہ آپ نے یہ بات ہم سے بتائی ہے, بیکاز بہت سارے نوجوان جو ہے نا وہ ان چیزوں کو بہت فار گرانٹیڈ لیتے ہیں, اور ظاہری بات ہے جن سے ہم بات کرتے ہیں وہ اسی 20s کی ایج میں, اور اس میں واقعی میں یہ ہوتا ہے, اور یہ علماء بھی اس کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ یہ ایک نارمل ہیومن ڈیولپمنٹ کا پارٹ ہوتا ہے کہ جب آپ شروع میں ہوتے ہو, آپ جب بچے ہوتے ہو, یو لو یور پیرنٹس, یو کینٹ لیو ود آؤٹ دیم, آپ ان کی اپروول سیکھ کرتے ہو اپ انٹل دی ایج آف 7, آگے پیچھے پھر 7 to 14 ایک اور فیز آتا ہے جہاں پہ پھر آپ کی ذرا رول ماڈلس بدلنا شروع کرتے ہیں. رونالڈو پسند آتا ہے, اینڈ لائک رونالڈو از وے کولر دین مائی ڈیڈ, اینڈ پھر آپ آرنلڈ شوارزنیگر کو دیکھ رہے ہو کہ یار وہ تو اتنی باڈی ہے اس کی, یہ تو وہ ہے. تو پھر آپ کے نا رول ماڈل شفٹ ہوتے ہیں, اینڈ دین بائی دا ٹائم یو آر گوئنگ فرام یور ٹینز انٹو یور 20s, تو پھر آپ کو لگتا ہے کہ پھر وہ ریبیلیس فیز آتا ہے جہاں پہ آپ کو لگتا ہے کہ میرے پیرنٹس کو کچھ نہیں پتا, میں بہت بڑا علامہ بن گیا ہوں اور مجھے اتنا سب کچھ پتہ ہے. اینڈ دین اس کے بعد اگر اللہ آپ کو ہدایت دے دے اور اس پہ آپ قائم ہو جائیں تو پھر آپ کو کہیں جا کے 40s میں یہ ریئلائزیشن ہوتی ہے کہ یو نو واٹ مائی پیرنٹس ہیو ڈن فار می, اینڈ انہوں نے کتنا بڑا رول پلے کیا ہے. مغیرہ بھائی, میں آپ سے بھی جاننا چاہوں گا کہ آپ کے لیے کیا وہ پوائنٹ بنا جہاں پہ آپ کو لگتا ہے کہ یو نو وٹ واز یور وائی اینڈ وائی آر یو اسٹل آن دیٹ؟ ذیابی میں 2 چیزیں ذکر کروں گا. اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے احمد بھائی کو فار سچ این ایمان امپاورنگ اور بوسٹنگ بگ مارک. پہلی بات ہے ذیابی, میں یہ آئیڈیا آف جے ڈیز سے نا ٹو سرٹن ایکسٹینٹ ڈس ایگری کرتا ہوں. یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ میرے جے ڈیز تھے, میرا خیال ہے کہ یہ ایک بہت بڑا کلیم ہے کہ میں ایک زمانے میں جاہلیت کا دور کر رہا تھا اور اب میں نہیں ہوں. وہ بہت بڑی بات ہے. دیکھیں صحابہ کے لیے تو یہ کہنا آسان تھا کیونکہ انہوں نے اسلام کو قبول کیا. کفر, جس بندے نے کفر کو چھوڑ کے اسلام قبول کیا وہ اس معنی میں کہہ سکتا ہے کہ ہاں میرے جے ڈیز وہ تھے. اور وہ شخص جیسے صحابہ, ہمارے تابعین, بڑے بڑے ائمہ جن کی زندگی میں ایک بہت بڑا ڈفرینس آتا تھا, یعنی وہ اتنا ریمارکیبل ڈفرینس ہوتا تھا. ایک جسے کہتے ہیں ڈیمارکیشن کی پرابلم یہاں پہ بھی ایگزسٹ کرتی ہے. میں اگر اپنی زندگی کی بات کروں تو صحابہ یہ ہمارے بڑے ائمہ جو اسلاف تھے ان میں ڈیمارکیشن کی پرابلم نہیں ہوتی تھی, بڑا کلیئر ڈسٹنکشن ہوتی تھی. اچھا یار یہ ان کی ایسی زندگی تھی اور یہاں پہ اب یہ لوگ ڈفرینٹ ہیں. میں اگر اپنے آپ سے بات کروں نا, واللہ العظیم میں تو اپنی پرانی زندگی کو دیکھتا ہوں نا, جب میں اتنا دین کو پریکٹس نہیں کرتا تھا, واللہ کچھ ایسی اچھائیاں اس وقت تھیں جو آج شاید میرے اندر ختم ہو گئی ہیں. اور اب میں دیکھتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ اب میرے اندر کچھ ایسی اچھائیاں جو اس وقت نہیں تھیں, اور کچھ ایسے گناہ تھے جو شاید میں اس وقت نہیں کرتا تھا لیکن آج مجھ سے ہو جاتے ہیں. یعنی مطلب میرے لیے بہت مشکل ہے یہ ڈیسائیڈ کرنا کہ میرے جے ڈیز کیا تھے. تو مجھے نا یعنی ہمیشہ سے یہ جے ڈے, ہاں داڑھی رکھ لی, دین کا نام بات کریں,
وہ اللہ نے اپرچونیٹی دے دی. اللہ کا مجھ پر احسان ہے, مطلب مجھے کہیں بھی وہ, میں اس کو جیڈ اور اس سے اپنی کوئی چیز نہیں سمجھ سکتا. تو پھر مجھے نا بس ایک چیز جو سمجھ آتی ہے, جو میں سمجھتا ہوں کہ ایک پوائنٹ جس کو میں کہہ سکتا ہوں کہ ہم جسے کہنا کہ ریمیننگ آن دس پاتھ, اس کے حوالے سے کہ میں اگر وہ کر لوں یا کوئی بھی بندہ کر لے, وہ کہہ سکتا ہے کہ ہاں یار پہلے سے ڈفرینس ہے. وہ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا مشہور قول ہے. وہ کہا کرتے تھے کہ الطریق الی اللہ طویل, اللہ کی طرف جو رستہ جانے والا ہے بڑا لمبا ہے. ولیس المہم ان تصل الی آخر الطریق, اصل چیز نہیں ہے کہ تم نے وہ چیز اچیو کر لی ہے کہ نہیں کر لی, اصل چیز یہ ہے ولکن المہم ان تموت علی الطریق, کہ تم اسی رستے پہ تمہاری جان جائے. تو ہاں میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ایٹ لیسٹ میں اس رستے پہ چلنا شروع ہو گیا ہوں کہ یار ایٹ لیسٹ آئی نو کہ یہ پاتھ وے ہے اور مجھے اس پہ کچھ نہ کچھ کرنا ہے. یہ اتنی ریئلائزیشن, اور میں سمجھتا ہوں زیادہ یہ انف ہے. میں کہتا ہوں جس بندے کے اندر یہی ریئلائزیشن پیدا ہو جائے نا یار کہ یار میں نے اب بہتر بننا ہے, میں نے کچھ نہ کچھ کرنا ہے, اور وہ کچھ نہ کچھ گرتا پھرتا ایک جیسے کہتے ہیں نا گرتا پڑتا وہ ایک سٹیپس لینا شروع کر دیتا ہے. تو آئی تھنک میرا خیال ہے کہ یہ ایک خیر کی بات ہے, اور میرا خیال ہے ہم اسی پر پراؤڈ ہو سکتے ہیں. اس سے زیادہ کوئی بندہ دعویٰ کرے واللہ عالم, میں تو ایٹ لیسٹ اپنے بارے میں نہیں کر سکتا, کوئی اور کر دے تو کر دے. اچھا میں اسلام بھائی آپ کی طرف جاؤں گا اور میں وہ جے ڈیز کی لائن کو ڈیفائن کر دوں. اصل میں یہ وہ مومنٹ ان ٹائم ہوتا ہے جب آپ یہ ریئلائزیشن آپ کو ہوتی ہے کہ اللہ از اے پرائرٹی فار می. یعنی اس سے پہلے اللہ آپ کے لیے پرائرٹی نہیں ہوتا, اللہ آپ کے ریڈار میں بھی نہیں ہوتا. اٹس ناٹ ایون آن یور وش لسٹ. یعنی آپ کی وش لسٹ میں ہوتا ہے پیسہ, گاڑی, بنگلہ, عورت, فلاں بلا 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 بلا, ٹھیک ہے. اور obvious سی بات ہے کہ ہر انسان پوری لائف میں اسٹرگل کرتا ہے ود ٹیمپٹیشنز, ڈیزائر, سنز, شیطان کے حملے وغیرہ. لیکن ایک پوائنٹ آپ کی لائف میں ہوتا ہے کہ جہاں پہ آپ ایک کانشیس ارادہ کرتے ہو کہ واٹ میں نے, اور خاص طور پہ اگر آپ کی لائف میں اتنا اسٹارک ڈفرینس ہو, آپ کہتے ہو کہ میں نے بہت زیادہ چیزیں پتہ نہیں جہالت میں کر رہا تھا, what the hell was I up to, یہ کیا ہو رہا تھا, and now I decide کہ اب میں نے اللہ کو پرائرٹی بنانا ہے. اینڈ مجھے یاد ہے میں نے ایک پیپر پہ بیٹھ کے نا, میں اسی فریم آف مائنڈ میں تھا کہ میں اللہ کو پرائرٹی بنانا چاہ رہا تھا. I took a piece of paper, اس پہ میں نے اللہ لکھا بڑا سا, اور اللہ لکھنے کے بعد میں اس کو نا ایسے اس کے ارد گرد سرکلز لگا رہا تھا. I was doodling and I was just saying کہ I just need to focus on this. And obviously repentant تھا, مجھے تو یہ بھی نہیں لگتا اللہ مجھے معاف کرے گا نہیں کرے گا for all my past sins and everything. And پھر میں نے اس کا اپنا SWOT analysis کرنا شروع کیا کہ اوکے سو اللہ کو میں نے راضی کرنا ہے, لیکن میرے پاس کیا ہے ابھی, what do I have. اور میں نے وہ چیزوں کو لسٹ کیا, میری ویکنیسز کیا ہیں وہ لکھی, اس کے ہوتے ہوئے اب میں کہاں جا سکتا ہوں. تو میں نے تو بڑے فارملی ایک چیز کو سوچ سمجھ کے اس قدم, اور مجھے پتا تھا کہ میں یہ قدم اٹھاؤں گا, I am going to get backlash like nothing else, مطلب فیملی, فرینڈز, everybody, because it's a complete mind shift نا. آپ اپنے دوستوں کے ساتھ جس طرح پہلے آپ منگل کر رہے تھے جن انوائرمنٹس میں میل ہوں فیمیل ہوں, now it's not going to be the same. So for them وہ یہ کہتے تھے you have changed, people around me can say that. So this is what I want to know کہ وہ جو کیا کوئی ٹیکا لگا, انجیکشن لگا جس کی وجہ سے آپ کو, ہاں کبھی کبھار از ویری گریجول, آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ ایٹ واٹ پوائنٹ میں فوکس ہوا اور اس طرح ہوا, اور کبھی کبھار از ویری اسٹارک, جہاں پہ جس طرح ہم لوگ دیکھتے ہیں جنید جمشید بھائی کی ایگزامپل ہے, میوزک انڈسٹری کے اندر بہت بڑے آئیکن تھے, سب کچھ تھے, اینڈ دین ہی میڈ اے کلیئر شفٹ فرام دیٹ ٹو دس. پھر بھی غلطیاں انسان سے ہو جاتی ہیں, اٹس ناٹ کوئی بھی انسان ہے اور اس سے جو ہے نا خطا کا پتلا ہے. اسلان بھائی آپ سے میں جاننا چاہوں گا کہ آپ بھی ماشاءاللہ بہت زیادہ دین کا کام میں بھی لگے ہوئے ہیں, نسیہ انسٹیٹیوٹ بھی چلا رہے ہیں. میں نے کہا آپ شاید کہنے لگے بہت زیادہ گناہ کی زندگی گزار کے. جاہل تھے بہت زیادہ, میں تو پھر کم تھا, آپ تو بہت زیادہ تھے. تو تو آپ اپنا بتائیں کہ ہاؤ ڈڈ یو فائنڈ یور وائی اینڈ واٹ از اٹ. شیخ آئی تھنک وہ احمد بھائی والی بات پہ نا دو پارٹس ہیں, چلے میں ایک دو واقعات سنا دیتا ہوں اس کے وچ آر انٹرسٹنگ, بیکاز لمز میں کہیں یہ کانٹیکسٹ تھا جب تھوڑا سا ریئلائزیشن ہوئی اور وہ چینج ہوا. آئی تھنک ان مائی اون کیس مجھے پتہ ہمیشہ سے تھا, کرٹسی مائی پیرنٹس جنرلی کچھ دینداری تھی, حالانکہ اتنا وہ قبول نہیں کرنا چاہتے تھے, اینڈ کچھ کزنس تھے, بٹ انڈر گریڈ میں آپ چلے جاتے ہو, اتنا گلیمر ہے, اتنا سب کچھ ہے, تو بندہ ایک ہرٹ بیہیویئر میں بہت ساری غلط چیزیں کر رہا ہوتا ہے, اینڈ انفارچونیٹلی اس پہ اتنی ندامت ہے, کوئی فخر کی بات نہیں ہے. دو چیزیں بڑی انٹرسٹنگ ہیں. ایک آئی ووڈ آلویز سے ٹو پیپل کہ اس لائف اسٹائل میں نا لذت بہت ہے بٹ سکون نہیں ہے. ٹھیک ہے, لذت ہے اس میں, نہیں سین ہیز اے لاٹ آف اٹریکشن ٹو اٹ, گلیمر ہے, گلیٹر ہے, بٹ سکون نہیں ہے. وہ ریئلائزیشن سب کانشیسلی ہوتی ہے, آپ اس کو سپریس کرتے رہتے ہو, بٹ اٹ کیپس کمنگ بیک ٹو یو, رائٹ. سو ایک مجھے یاد ہے انٹرسٹنگلی, لائک میں دو چیزیں ویوڈلی ریکال کرتا ہوں. ایک میں یہ ریکال کرتا ہوں کہ ہمارا بزنس لاء کا کورس تھا, تو ہم کلاس, ہمارا گروپ بھی بنا ہوا تھا, پروجیکٹ وغیرہ کرنا تھا, ہم کلاس میں پڑھنے گئے, صبح کی کلاس ہوتی تھی, بریک ہوئی تو ایک رولا مچا ہوا کلاس میں. آپ جانتے ہیں موئن جو دوسرا ہمارے ساتھ ہے, تو رولا یہ تھا کہ جی موئن نے کے ساتھ جو لڑکی بیٹھتی تھی سیٹنگ پلان میں, موئن نے اس کو کہہ دیا کہ اب سے جو ہے نا مجھ سے بات نہیں کرنی, میں مولوی ہو گیا ہوں.
ٹھیک ہے, میں سیریس ہو گیا ہوں. تو اب وہ ایک شور مچا ہوا کہ یار کیا ہو رہا ہے, کیوں کر رہے ہو, کیا وہ ہے. تو آئی واکڈ اپ ٹو موئن, اور میں نے اس کو کہا کہ کیا سین ہے. تیرے ری سائڈ کے وہ ایک ٹیچر ہوتے ہیں, بیان ہوتا ہے یہ وہ. تو مجھے یاد ہے کہ میں نے اس کو کہا, میں نے کہا تو جو بھی کر رہا ہے نا صحیح کر رہا ہے, تو مجھے بھی بتایا کر, ٹھیک ہے, میں بھی آؤں گا بیان پہ. ٹھیک ہے, لازم بات ہے میں 6 مہینے بیان پہ کوئی نہیں گیا, ٹھیک ہے, بٹ آئی تھنک کہ دیٹ بیکیم, بیکاز وہ مجھے پھر میسج کرتا رہتا تھا آ جاؤ, بیکاز ڈیپ ڈاؤن آئی واز کلیئر. دین انٹرسٹنگلی میں گیا کب بیان پہ, رمضان, مجھے یاد ہے ہم لوگ پی ڈی سی میں لمز میں جو ہے نا سیری کر رہے تھے, اینڈ میری طبیعت یہ نہیں تھی کہ میں خواتین سے دوستی کر رہی تھی, میں کچھ کامنٹ نہیں کرتا تھا کسی پہ, کیریکٹر بیس پہ. تو گرل پاسڈ بائی, ہم 8-10 لڑکے بیٹھے ہوئے تھے, آئی میڈ اے کامنٹ, ٹھیک ہے, اس کو نہیں آواز آئی, اینڈ ہم سب نا ہنسنا شروع ہو گئے. اس کے بعد میں چپ ہو گیا, اور میں نا آئی واز, تو میں مجھے سامنے میرے جو لڑکا بیٹھا تھا اس نے مجھے کہا کیا ہوا. ایسے یار بڑی فضول بات کی تھی میں نے, رمضان ہے, سیری ہو رہی ہے, کیا ہوا ہے. تو اس نے کہا چھوڑ یار کچھ نہیں ہوتا ہے, اینڈ دیٹ اسٹیڈ ود می. ٹھیک ہے, کہ میں اس دن پورا چپ رہا. اس رات مجھے یاد ہے کہ میں بیان پہ گیا, تراویح بھی پڑھی, سب کچھ کیا, اور اس کے بعد سے نا وہاں سے ایک وہ ایفرٹ شروع کی, پھر اعتکاف بیٹھنے. تو وہ مجھے لڑکا چھیڑتا تھا, یار تو اسی دن بدلا تھا نا, ٹھیک ہے, تجھے کیا ہو گیا. تو آئی تھنک کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی مورل اسٹینڈرڈ سے بھی جب گرتے ہیں نا, تو آپ کو خود ایک احساس ہوتا ہے کہ یار نہیں, یہ بہت نا لائن کراس ہو گئی ہے, چاہے وہ چھوٹی سی چیز ہی ہو, وہ آپ کی ایک انٹرنل وہ ہوتی ہے. آئی تھنک اس طرح کے 2-3 واقعات تھے جنہوں نے ایٹ لیسٹ ایک انیشیل پوچھ دیا. حالانکہ اس کے بعد ٹو اینڈ فرو ہوا, جیسے مغیرہ بھائی بھی کہتے کہ سمجھ یہ نہیں آتی کہ اب بھی کیا ہے یا کیا نہیں ہے. بٹ ایک چیز جو اب میں ایک چیز ضرور دیکھتا ہوں, ابھی انفیکٹ میں 2 ہفتے پہلے اسلام آباد ایک شادی میں تھا, تو میرے کزن ہیں فورن آفس وغیرہ میں بھی ہوتے ہیں, تو مجھے کہتے ہیں یار کہ تم کیا کر رہے ہو, ٹھیک ہے. اینڈ آئی مین ہی از ناٹ اینٹی اباؤٹ دا فیکٹ, ہی سیڈ کہ تمہیں پتہ نہیں ہے پاکستان میں جو ہے نا, یعنی اٹس اے ویری ڈینجرس افیئر, دین کا کام کرنا, وائلنس ہے, یہ ہے وہ ہے. تو میں نے ان کو ایک بات کی جو میں ہمیشہ کہتا بھی ہوں, آئی سیڈ کہ واٹ ادر آپشن ڈو وی ہیو, از دیر اینی ادر آپشن ناؤ, ہیونگ ٹرائیڈ ڈوئنگ دس, لائک کہ اور کون سا راستہ ہے. تو میں اکثر نصیحت میں ہم اسٹوڈنٹس کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یار وی گونا ڈائی ٹرائنگ, جو مغیرہ بھی کہتے ہیں کہ ہم راستے پہ ہی چلنا ہے, اسی راستے پہ شاید مر جائیں, کہیں اللہ ہمیں قبول کر لیں. کیونکہ اٹس ناٹ لائک کہ ہیونگ اسٹڈیڈ ادر ازمز, لکڈ ایٹ ورلڈ ویوز, آل آف دیز تھنگس, یا تو ہوتا نا کہ مجھے ماڈرن سیکولر تھیریز کوئی بہتر زندگی بتا رہے ہوتے ہیں, انسانیت کا ہوکس بھی ٹوٹ گیا سب. تو لوگوں کو یہ بھی تو سوچنا چاہیے نا کہ آلٹرنیٹ پیراڈائم کوئی ایگزسٹ کرتی ہے, کوئی ایسا مذہب ہے, کوئی ایسے لوگ ہیں. آئی تھنک اسلام از دا بیسٹ تھنگ دیٹ ہیپن ٹو اس, رائٹ. سو دیٹ اٹ سیلف میکس یو ریئلائز کہ اپنی غلطیوں کے باوجود بھی لگے رہنا ہے, کوشش کرتے رہنے ہیں, بھاگتے رہنا ہے, اللہ سے معافی مانگتے رہنے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بس کسی طرح قبول کر لیں. الحمدللہ. آئی تھنک میرے کیس میں بھی جو ایک تو یہ 9/11 کے بعد نا, پوسٹ 9/11 سے پہلے میری دنیا بہت مختلف تھی. آئی کوڈنٹ کیئر لیس اباؤٹ واٹس ہیپننگ ان دا مسلم ورلڈ, واٹ آئی ایم, میری اپنی آئیڈینٹی. آئی واز سو کنفیوزڈ اباؤٹ مائی سیلف. زندگی ایسی پوری ایسی گزاری, آدھا تیتر آدھا بٹیر, کچھ پتہ نہیں. تو 9/11 کے بعد نا فار دا فرسٹ ٹائم مجھے ریئلائز ہوا کہ میں اگر باہر کسی ملک میں گیا ہوں تو مجھے نا ادرائز کیا جا رہا ہے کہ یو اے مسلم. اچھا, اینڈ آئی واز لائک دا لیسٹ ون ہو پارٹیسپیٹس لائک اے مسلم. لائک فار ایگزامپل جو کرنے والے کام ہوتے ہیں 5 پلرز, وہ ہاں وہ آئیڈینٹیفائی, مطلب آپ کہہ لو کہ یعنی بیہیویئرلی آپ دیکھو جو 5 پلرز ہیں اس میں سے 0, جو نہیں کرنے والے کام ہیں اس میں سے میکس, ٹھیک ہے. تو یار میں تو مطلب الٹرا لبرل پرو میکس اس کو آپ کہہ سکتے ہو, وہ بندہ اس کو آپ کہہ رہے ہو, کیونکہ مجھے پھر بھی آپ مسلم ہی کہہ رہے ہو. یعنی ہم آپس میں ایک دوسرے کو کہتے ہیں یار وہ لبرل ہے, یہ سیکولر ہے, یہ مسلمان ہے, یہ فلانا ہے, یہ فلانا ہے. وہ تو آپ کو مسلمان ہی دیکھ رہے ہیں بیکاز آف یور براؤن اسکن. وہ تو کہہ رہے ہیں ہاں او یور اے پاکی, یور اے مسلم. تو مجھے لگا کہ یار مطلب جتنے مرضی آپ وہ ہو جاؤ نا, یہ یو اسٹل گوئنگ ٹو بی ادرائزڈ. اینڈ آئی واز لائک, پھر اس سے کیوریوسٹی ہوئی کہ بٹ وائی ایم آئی بینگ ادرائزڈ, میں نے کسی کا کیا بگاڑا یار, آئی مین واٹ ہیو آئی ڈن. ادھر سے نا پھر جو میرے گورے دوست تھے انہوں نے کچھ سوال ایسے پوچھ دیے کہ یور اے مسلم, میں کہا یس, تو بٹ یو ڈونٹ ڈو دیز تھنگس. ہم نے پڑھا اسلام کے بارے میں, یہ تم کام نہیں کرتے, یہ کام تم سارے کرتے ہو. آئی مین واٹ. اینڈ دین ون ٹائم ون آف مائی فرینڈز آسکڈ می کہ وہ یہ ہوتا ہے نا رات کو کبھی بیٹھے ہوتے ہیں 2-2:30 بجے, وی آر ہیونگ ڈیپ فلوسافیکل کانورسیشن. اگلے دن پیپر تھا ہمارا لیکن وہ فلاسفی یاد آ رہی تھی. تو مجھے کہتا ہے, ہی واز اے فرینچ گائے, ایتھیسٹ تھا. تو مجھے کہتا ہے آؤٹ آف نو ویئر, ڈو یو بلیو ان ہیون اینڈ ہیل, ڈو یو بلیو ان ہیون اینڈ ہیل. آئی واز لائک yeah, because like where do you think you're going to end up? I said I'll end up in heaven. کہتے what about me? میں نے کہا you'll surely go to hell. کہتا ہے but why? میں کہا تو نے تو کلمہ ہی نہیں پڑھا ہوا. کلمہ تو میں نے کہا جو بھی ہے کلمہ تو پڑھا ہے نا. تو مجھے کہتا نہیں لیکن یار سارے جو کام نہیں کرنے والے ہیں وہ تو تو بھی کر رہا ہے اور تو ہم سے زیادہ کر رہا ہے. You organize the party, we just attended. اینڈ یہ جو مطلب کرنے والے کام ہے وہ تو بھی نہیں کر رہا, تو بھی نماز نہیں پڑھتا, میں بھی نہیں پڑھتا, جمعہ تو نہیں پڑھتا, میں نہیں, کچھ بھی نہیں. تو بھائی جان کون سا یہ فارمولا ہے جس کی بنا پر آپ جنت میں جا رہے ہیں اور میں جہنم میں جا رہا ہوں. تو میں نے اس کو اس ٹائم پہ شٹ اپ کرا دیا. میں کہ یار نا باتیں بند کر, صبح پیپر ہے.
لیکن یہ وہ تھا, it was the pea under my mattress جس کہتے ہیں نا وہ پرنسس اینڈ the pea والی اسٹوری, کہ جہاں پہ جو میرے اندر نا ایک irritant بن گیا, and that irritant just drove me insane. کہ مطلب یار مجھے شیشہ دکھایا نا, بلے شاہ نے کہا تھا نا بلا کی جانا میں کون, تو مجھے تو فرسٹ ٹائم یہی نہیں پتا میں کون ہوں بھائی, کبھی سوچا ہی نہیں, کبھی خیال ہی نہیں آیا. اینڈ نیور تھاٹ اباؤٹ, یعنی نیور تھاٹ اباؤٹ دس وے کہ بھائی ایک آپ کا مائنڈ ہے جو آپ کچھ کہہ رہے ہو, ایک بات آپ کہہ رہے ہو, ایک آپ کا بیہیویئر ہے, دونوں میں تضاد ہے, کوگنیٹو ڈسننس کریٹ ہوئی ہوئی ہے. ہاؤ ڈو یو لیو ود یور سیلف. اینڈ دین وہ جو تربیت کی بات احمد بھائی نے کی ہے نا, وہ تربیت کی بات یہ ہوتی ہے کہ آپ کے پیرنٹس نے اگر اچھی فاؤنڈیشن ڈالی ہے نہ کہیں اس کا اثر ہوتا ہے. سو یو نو ایون دو یو مائٹ بی ان اے لاٹ آف سینس, آپ کی راتوں کی نیندیں اڑ جاتی ہیں بیکاز آف واٹ یو ہیو بیکم, اینڈ یو نو کہ دی ایپل ہیز فالن ویری فار اوے فرام دی ٹری. اینڈ یہ چیز آپ کو نا ڈرائیوز یو انسین. لائک آپ کو پتہ ہوتا ہے آپ کے اندر بھی ایک نفس اللوامہ ہے, ایک مفتی صاحب بیٹھے ہوتے ہیں اندر, گلٹی کانشنس ہیں, ضمیر کہتے ہیں ان کو اردو میں, تو وہ اندر سے بھی آواز دے رہے ہیں کہ ڈوڈ یو میسڈ اپ, یہ صحیح تو نہیں ہے, یہ صحیح, آپ کو اندر سے آواز آتی ہے. سو چسکا بڑا ہے لیکن اٹ ٹیکس یو سلیپ ہوئے. چسکا بڑا ہے لیکن آپ کو اپنے آپ سے نفرت ہو جاتی ہے, اینڈ دین یو ٹرائی ٹو ہائڈ دیٹ نفرت ود ڈرگز اینڈ الکوہول اینڈ آل دی ریسٹ. یہی کہتے ہیں نا, دے ڈرنک ٹو فورگیٹ. گورا کیا کرتے ہیں, ڈرنکس ٹو فورگیٹ. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ کہتے ہیں ڈونٹ فورگیٹ ریمبر, بٹ ریمبر ہو ریمبر اللہ. ہمارا ٹوٹل پیراڈائم شفٹ ہے, اٹس اے کمپلیٹ ڈفرنٹ تھنگ. وہ کہتے ہیں غموں کو بھلا دو, ہم کہتے ہیں اللہ کو یاد کرو, اینڈ دیٹ ول گیو یو پیس. سو میرے لائف میں جب یہ کشمکش شروع ہوئی تو پھر اس ٹائم پہ میں نے باقاعدہ ایکٹیولی فیصلہ کیا, اینڈ آئی نیو اٹس گونا بی اے لانگ جرنی. میں شیخ احمد دیدات کو دیکھتا ہوتا تھا, اینڈ وہ میرے ایک دوست نے ہی مجھے ریکمینڈ کیا جب کچھ لائف میں کچھ ایکسیڈنٹس ایسے, اس نے کہا کہ یار ان کے ویڈیوز دیکھو, ہی کمپیئرز اسلام ود کرسچینٹی, بڑی ڈبیٹس ہیں کی, اور مجھے تو پتہ نہیں تھا اسلام کے اندر کوئی ڈبیٹ کا بھی کانسیپٹ ہے یا نہیں ہے. تو وین آئی سو دیٹ, مجھے فرسٹ ٹائم لگا کہ اسلام کے پاس ایک کیس ہے. اینڈ میں سوچتا ہوتا تھا وائل واچنگ کہ دل میں کبھی حسرت آتی تھی کہ مے بی کبھی جتنا میں پیشنیٹلی ریلیٹ کر رہا ہوں ان کے ساتھ, اور جس طرح ان کا اسٹائل بھی ذرا فائری تھا تھوڑا سا نا, مطلب منہ تو چپیڑوں والے جواب دے دیتے تھے. تو میں کہتا تھا یار جس طرح یہ ڈیفینڈ کر رہے ہیں, مطلب I was trying to vision myself in his shoes, but then مجھے نا بہت ہوپلیسنس ہوتی تھی. کہتا تھا یار کہاں میں, اور یہ اتنا ٹائم لگ جائے گا, اتنا کون پڑے گا, اتنا ٹائم نہیں ہے, میں کن دلدلوں میں گھسا ہوں, کن گناہوں میں پڑا ہوں, اور میں خواب کیا دیکھ رہا ہوں یار. وہ کہتے ہیں نا وہ بلی کی خواب میں چھچڑے, مجھے کیا مطلب واٹ ایم آئی ڈریمنگ آف. مجھے تو الف بے نہیں پتا. مجھے یاد ہے میں نے اپنے دوست سے فون پہ, اس نے مجھے کوئی واقعہ سنایا. وہ تھوڑا سا ہمارا ایک دوست تھا, وہ نا تبلیغی جماعت کے ساتھ ایسوسیٹڈ تھا, تو ہی واز دا اونلی گائے ان مائی گروپ جو تھوڑا سا مولوی ٹائپ تھا. تو اس کو میں نے پوچھا, اس نے مجھے کہا کہ فلاں نبی کا کوئی واقعہ اس نے سنایا مجھے. تو آپ یقین کریں مجھے اس ٹائم پہ یہی نہیں پتا تھا کہ نبی اور صحابی میں فرق کیا ہوتا ہے. تو میں نے کہا کہ حضرت عمر علیہ الصلاۃ والسلام, تو اس نے کہا حضرت عمر تو نبی نہیں تھے, وہ تو صحابی تھے. میں نے کہا کہ وہ, تو میں نے کہا کہ اللہ میں نے ختم نبوت کا نہیں پتا تھا برو. میں نے سمجھا کہ اللہ کے نبی کے بعد بھی انبیاء چلے ہیں. مطلب میں آپ کو بتا رہا ہوں, میں تو سمجھتا تھا صحابہ بھی انبیاء ہیں. میں اپنی جہالت کیا کا اظہار کر رہا ہوں. مطلب میں ایک طرف آئی ٹی میں بیچلرز ماسٹرز کر رہا ہوں, ٹھیک ہے, اور دوسری طرف میں اس معاملے میں زیرو سے بھی کم ہوں, مائنس میں گیا ہوں. اینڈ فرام دیٹ پوائنٹ آئی ایم لائک ہاؤ آن ارتھ کین آئی ایون ڈریم آف دس. تو پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہاں پہ ایک شفٹ آتا ہے جہاں پہ آپ کہتے ہو کہ میں نے اللہ کو پرائرٹی بنانا ہے. راج صاحب بہت ہو گیا, عیاشیاں بڑی کر لی ہیں آپ نے, مینٹلی آپ مائنڈ آپ کا جو ہے نا راٹ ہو چکا ہے. یو آر گوئنگ تھرو اے لاٹ آف مینٹل ہیلتھ ایشوز اینڈ آل دی ریسٹ آف اٹ. اب چینج ہونے کا ٹائم آ گیا ہے, اینڈ دیٹس وین یو ڈیسائڈ. یہ نہیں کہ ایک دن میں ہی ہوتا ہے, اس میں بھی تقریباً 6-8 مہینے لگ جاتے ہیں. وین یو اسٹارٹ ٹو ڈو آل 5 آف دا پلرز اینڈ دین لیو آف حرام اسٹاف. اینڈ ایک وہ ہوتا ہے نا جس طرح گاڑی چلاتے ہوئے ایکسیلریٹر دباتے ہیں تو کلچ اٹھاتے ہیں, رائٹ. اگر اب میں اسٹک کی بات کروں, جنزی کو اسٹک کا نہیں پتا ہوتا, وہ مینول پہ وہ جو ہے نا اس پہ آٹومیٹک پہ چل رہے ہوتے ہیں, تو ایکسیلریٹر دبا کے کلچ اٹھ رہا ہوتا ہے. تو یہی ہوتا ہے کہ ایک طرف آپ گناہ جو ہے وہ چھوڑنا شروع کر رہے ہیں, اور ایک طرف آپ نیکی کی طرف جا رہے ہوتے ہیں. تو ایک ٹرانزیشن پیریڈ ہوتا ہے. بٹ ایک پوائنٹ آتا ہے جہاں آپ کہتے ہو کہ الحمدللہ بیسکس میں کر رہا ہوں, میں زیرو سے بیسکس پہ آ گیا ہوں, اور بیسکس سے آگے تو ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں, دیر از اے لاٹ ٹو ڈو. اینڈ یہ تو قیامت تک جرنی چلتی رہے گی. لیکن وہی بات جو آپ نے بھی کی, مغیرہ بھائی نے بھی کی, کہ ہمارا خاتمہ کس چیز پر ہوا ہے, what road did we die on, you know. اصل سوال اس بات کا ہے. تو میں سمجھتا ہوں جس طرح صحابہ کے اندر ڈائیورسٹی تھی بہت زیادہ, ان کے کریئر پاتھس کو آپ دیکھ لیں, ان کی ایپٹیٹیوڈ میں دیکھ لیں, ان کی رنگ و نسل میں آپ دیکھ لیں. ہمارے پاس صہیب رومی بھی ہیں, بلال حبشی بھی ہیں,
سلمان فارسی بھی ہیں اور پھر عربز بھی ہیں, اینڈ لائک وائز ڈفرینٹ واکس آف لائف سے ان کا تعلق ہے, وارفیئر یا حدیث یا قرآن یا بزنس یا وٹ ایور. بٹ ایک چیز جو سینٹرل ہے ان میں, وہ سب کا یہ ہے کہ سب اللہ کے بندے ہیں, اور سب نے اللہ کو نمبر 1 رکھا ہوا ہے زندگی میں. اللہ از نمبر 1 ان دیئر لائفز, اینڈ دیٹس دا باٹم لائن. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی اگر ہماری یوتھ ہے, جتنے بھی ہم لوگ ویورڈ ہو جائیں اور جتنے بھی ہم لوگ ہو جائیں, ایوری سن آف ایڈم از اے سنر ایز دا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم سیڈ, بٹ دا بیسٹ آف دیم آر دوز ہو ریپینٹ. تو آج کا یہ پوڈ کاسٹ آپ لوگوں نے دیکھا, میک دس دا فرسٹ ڈے آف دا ریسٹ آف یور لائف. آج لوگ فیصلہ کریں گے, اللہ تعالیٰ یقیناً ہمارے حالات بدلے گا, اس میں کوئی شک نہیں. ہم لوگوں نے اپنے طور پہ ایفرٹ کرنا ہوتا ہے. whoever walks to Allah, Allah runs towards him. That's as simple as it is. تو گائز بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا, آپ لوگ آئے, آپ لوگوں نے بڑی اچھی باتیں کی. آئی تھنک ہماری آڈینس نے بہت انجوائے کیا ہوگا. ارسلان بھائی, میں آپ سے آف ایئر آپ کے تھروبس کے بارے میں ضرور پوچھوں گا, آپ نے مجھے بتانا ہے. میں بھی چاہتا ہوں میں بھی آپ کی طرح اسٹائلش ہو جاؤں اور ان تھروبس کو راک کروں, اینڈ لیٹس برنگ دیم بیک آن دا میپ انشاءاللہ. اور احمد بھائی, ملالہ کی کتاب آپ نے ضرور اچھی طرح مطالعہ کرنی ہے انشاءاللہ. سنا کہ بہت اس میں بڑے مزے کی باتیں ہیں, بونگز کے بارے میں اینڈ یونیورسٹی لائف کے بارے میں. تو مغیرہ بھائی بہت شکریہ آپ کا بھی, آپ آئے ماشاءاللہ, علمی اور ادبی بحث کی آپ نے ہمارے ساتھ, بلکہ بحث کی آپ نے, تو بہت شکریہ. جزاک اللہ خیر گائز فار ٹیوننگ ان. یہ ونڈز آف چینج ٹور ہمارا چل رہا ہے انشاءاللہ. ہمارا جو MWA پوڈ کاسٹ ہے یہ چلتا رہے گا. اس کے دوران بھی کبھی لاہور, کبھی کراچی, کبھی اسلام آباد سے ہم لوگ آپ کے پاس آتے رہیں گے انشاءاللہ. آپ سب سے ملاقات ہوگی اگلے ہفتے, سیم ٹائم سیم چینل. انٹل دین, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.